ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى في مقام آخر: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى في موضع آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جنہیں ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا۔ معزز علماء کرام، محترم سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 23 صفر 1423 ہجری مطابق 6 مئی سن 2002 عیسوی، اس تاریخ کو البصر دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر جو منطقہ قصیم بریدہ کے علاقے میں واقع ہے، اس کے زیر اہتمام یہ جو اجلاس منعقد ہوا ہے، اس میں جس موضوع پر خطاب کا حکم مجھ ناچیز کو کم علم کو دیا گیا ہے وہ موضوع ہے حقیقت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کا حق ادا کرنے اور ان کی حقیقی طور پر تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے، آمین یا رب العالمین۔ بزم توحید سے تبلیغ کا نامہ آیا، بزم توحید سے تبلیغ کا نامہ آیا، کوئی پہنے ہوئے قرآن کا جامہ آیا۔ بزم توحید سے تبلیغ کا نامہ آیا، کوئی پہنے ہوئے قرآن کا جامہ آیا، جس نے اسلام کے پیچیدہ مسائل کھولے، جس نے اسلام کے پیچیدہ مطالب کھولے، سر پہ باندھے وہ فضیلت کا عمامہ آیا، سر پہ باندھے وہ فضیلت کا عمامہ آیا، اور چشم و مژگاں سے لکھے اس نے ہزاروں دفتر، چشم و مژگاں سے لکھے اس نے ہزاروں دفتر، جس کے مکتب میں دوات آئی نہ خامہ آیا، جس کے مکتب میں دوات آئی نہ خامہ آیا، اور شور تکبیر سے صحرائے عرب کانپ اٹھا، شور تکبیر سے صحرائے عرب کانپ اٹھا، اس جلالت سے سوئے اہل تہامہ آیا، اور کپ کپی جسم میں دل منزل اجلال خدا، کپ کپی جسم میں دل منزل اجلال خدا، لے کے یوں کوہ حرا سے کوئی نامہ آیا، لے کے یوں کوہ حرا سے کوئی نامہ آیا، اور شب ہجرت کی طرح دوش پہ بکھرائے ہوئے، شب ہجرت کی طرح دوش پہ بکھرائے ہوئے، سنبل غالیہ منہ مشک شمامہ آیا، اور گل ہے اگر بدن تو پسینہ گلاب ہے، گل ہے اگر بدن تو پسینہ گلاب ہے، صلی علی وہ جسم رسالت مآب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سلام الصداقت و امانت کی شان عالی پر، سلام الصدق و امانت کی شان عالی پر، سلام اس خلق و مروت کی بے مثالی پر۔ برادران ملت اسلامیہ، عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، کافی عرصے کی جدائی کے بعد اور کافی عرصے کے وقفے کے بعد آج میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ وقفہ در حقیقت ہمارے اور آپ سبھی کے کرم فرما، محسن اور محترم اخونا الحبیب الفاضل ابو عبداللہ مدیر مکتب توعیت الجالیات البصر کی تکمیل ایمان کی مصروفیتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ حضرات کو یہ جان کر مسرت ہوگی کہ اس مکتب کے یہ فاضل نوجوان جو ہیں، ابو عبداللہ ماہ شوال 1422 ہجری میں انہوں نے تکمیل ایمان کیا ہے، یعنی شادی کے بندھنوں میں یہ بندھے ہیں اور ان کی خانہ آبادی ہوئی ہے، یعنی زندگی کی وہ کمی بھی مکمل ہوئی اور ایمان کی تکمیل بھی، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شادی زواج جو ہے یہ تکمیل ایمان ہے۔ ہم سب مل جل کر کے ان مخلصین عرب دوستوں اور بھائیوں اور نوجوانوں کے لیے دعا کریں، اور بالخصوص مدیر مکتب ابو عبداللہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی شادی کو کامیاب فرمائے اور پاک پروردگار ان کی ازدواجی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر شب قدر اور ہر روز عید بنائے، اور اولاد کی خوشیوں سے ان کا آنگن اس کے خوشبوؤں سے مہکتا اور دمکتا رہے۔ اور یہ قابل مبارکباد نوجوان جو ہماری اور آپ کی خدمت میں اور ہمارے آپ کی خدمت کیا اللہ اور اس کے رسول کی اس دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ان کے حوصلے اور جذبوں کو اللہ تعالیٰ مزید بلند فرمائے، اور مزید ہم سب کو اور ان سب کو اپنے دین کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان چند تمہیدی کلمات اور دعائیہ کلمات کے بعد آئیے اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں نے قرآن کریم کی مختلف سورتوں سے جو چند آیتوں کی کلیاں چن کر کے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، آئیے ذرا ان خوشبوؤں سے عطربیز ہوتے ہیں اور ان کے معنی اور مفہوم قرآن کریم نے جو بیان کیا اس کو آپ کی خدمت میں ہم رکھتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، آپس میں فرقے ٹکڑے گروہ در گروہ نہ بنو۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 144 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور گئے، پس اگر یہ مر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو اے مسلمانوں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ان کے مرنے یا ان کی شہادت پانے کے بعد کیا پھر تم کفر اختیار کر لو گے؟ کیا پھر تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ سنو، اگر کوئی شخص ایسی حرکت کرے گا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا ہے، اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ خود اس کی ذات کو اس کا نقصان پہنچے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تو شکر ادا کرنے والوں کو بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 85 میں ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض آیتوں کے اوپر ایمان لاتے ہو اور بعض آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، سن لو جو شخص ایسی حرکت کرے گا کہ قرآن کے بعض حصے پر ایمان لائے گا، بعض اپنے مطلب کے مطابق جو اپنے من پسند ہیں ان کو مانے گا، اور جو ان کے طبیعتوں کے اور ان کے ہوائے نفس کے اور اپنے ان کے خواہشات کے خلاف جو باتیں ہیں ان کا وہ انکار کرے گا، یا ان سے پہلو تہی کرے گا، یا ان سے اغماض کرے گا، چشم پوشی کرے گا، اللہ فرماتا ہے دنیا کی زندگی میں ہم ان کی زندگی ذلیل کر دیں گے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تم میں جو بھی ایسی حرکت کرے گا خزي في الحیاۃ الا خزي في الحیاۃ الدنیا، دنیا میں انہیں ہم ذلیل کر دیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سخت عذاب سے ہم انہیں دوچار کریں گے۔ چوتھی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب میں
کچھ باتوں کو بیان کرتے ہیں اور کچھ باتوں کو چھپاتے ہیں، کچھ باتوں کو بیان کرتے ہیں اور کچھ باتوں کو چھپاتے ہیں۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور کچھ آیتوں کے غلط سلط اپنے مزاج، اپنی طبیعت سے معنی اور مفہوم بیان کر کر کے نذرانے وصول کرتے ہیں، پیسے اینٹھتے ہیں، لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالتے ہیں۔ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی پونجی ہے دنیا کی زندگی۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں، انگارے۔ ایک تو یہ کہ انگاروں سے ان کے پیٹ بھرے جائیں گے، دوسرے ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن گفتگو نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر، مالک توجہ ہی نہیں کرے گا، رب ذوالجلال کلام ہی نہیں فرمائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ بغیر کسی حساب و کتاب کے جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا، یہ ناراضگی ہے۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی اللہ ان کے گناہوں کو پاک و صاف کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب۔ پانچویں آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ کا یہ احسان ہے مومنوں پر کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، انہی لوگوں میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ اس رسول کا فریضہ کیا ہے؟ اس رسول کا عمل کیا ہے؟ وہ رسول ان کے اوپر اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں کو، آیتوں کو تلاوت فرماتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو دماغوں کو پاک و صاف کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت یعنی قرآن و حدیث کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بھلے وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہیوں میں تھے۔ حضرات گرامی قدر، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی آیتوں کے یہ ترجمے آپ حضرات نے سماعت فرمائے، اور انشاءاللہ میری گفتگو ان تمام آیتوں کی روشنی حضرات کے ساری چیزیں آتی، بہت ساری چیزوں کا بیان اللہ رب نے کیا ہے۔ ان آیات کی روشنی میں اس آیات آپ کی خدمت میں النبی کی حقیقت کیا ہے، اس کی میں سعادت حاصل کر اور جادوگری سے ہٹ کر قلت و نزاکت کو میں آپ پاس کروں گا تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن و دماغ کو میرے حوالے کر دیجئے، تاکہ میں کتاب و سنت کے آب زمزم سے انہیں دھل کر عطر محبت رسول کا غازہ مل کر آپ کے ایمان و عقیدت اور آپ کے ایمان و محبت کو چمکا سکوں، دل و نظر کی دھدلاہٹوں اور اس کی ظلمتوں اور تاریکیوں کو ہدایات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغوں سے جلا سکوں، تاکہ ہم اور آپ اپنے اپنے گھروں کی طرف جب پلٹ کر کے اس مسجد سے رخصت ہوں اور اس مقام پرنور مجلس سے اپنے گھروں کی طرف پلٹیں، تو عرش اعظم کا ایک منادی، اللہ کا کوئی فرشتہ آواز دے رہا ہو، ارجعوا الی بیوتکم، اے اس مجلس میں شریک ہونے والے لوگوں، پلٹ جاؤ اپنے گھروں کی طرف، جاؤ، اللہ نے تم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ میرے عزیزو، ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، اور سنو، ایک اور خوشخبری میں سنا دوں، ایسی مجلسیں جہاں منعقد ہوتی ہیں، اللہ جو حاضرین ہیں ان کے اوپر رحم تو فرماتا ہی ہے جو اخلاص کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ، اس مجلس میں کچھ ایسے بھی لوگ بیٹھے ہیں جو بغیر کسی بالکل منورنجن کے لیے آئے ہوئے ہیں، یا کسی کا کوئی انتظار کر رہا ہے، یا کوئی یوں ہی بغیر کسی مصلحت کے آگے بیٹھا ہوا ہے۔ تو نے تو شریک جو مخلصین ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اس کا کیا حال ہوگا جس کی نیت ہی صحیح نہیں ہے اور وہ یوں ہی کسی کے انتظار میں آ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، چونکہ وہ کے اور اس نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے میں نے ان کی وجہ سے، بھلے اس کی نیت درست نہیں ہے، میں نے اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور یہ جمع غفیر جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے، یا جو بھی ہماری آواز سن رہے ہوں، یا ہمارا بھائی جو بھی گزرتا ہوا راستوں سے ہماری آواز سن رہا ہو، اے اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات گرامی قدر، میری ایک مجبوری ہے، اور وہ مجبوری یہ ہے کہ میں ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کا عادی ہوں، لفاظی مبالغہ آرائی اس سے میں قطعاً ناپسند کرتا ہوں، اور ویسے لفاظی کر سکتا ہوں میں، اور میں بھی مبالغہ آرائیوں کی زبان سے آپ کے دماغ کو مسحور کر سکتا ہوں، مگر افسوس اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ
اس حسین موضوع کو لفاظیوں کی نظر کر دی جائے اور صرف عشق عشق اور عشق عشق کے نعرے لگا لگا کر کے خواہ مخواہ آپ کے دماغوں سے اور آپ کے جذبات سے کھیلا جائے. اسی لیے میں آپ کی خدمت میں اور ہمیشہ بھی ہر جگہ حقیقتوں کو بیان کرنے کا عادی ہوں جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ امر ہیں. قرآن و سنت جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھایا ہے اور صحابہ نے جس طرح اپنے شاگردوں کو سمجھایا ہے، میں اسی انداز سے آپ حضرات تک اس امانت کو منتقل کرنے کا عادی ہوں. اور اللہ کا یہ فضل و کرم ہے اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ پاک پروردگار مجھے اسی طرح کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میں بعین ہی وہی دین جو حبیب مصطفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے دیا تھا اور انہوں نے بلا کم و کاست کیے ہوئے، بلا کمی اور بیشی کیے ہوئے اپنے صحابہ تک پہنچایا تھا. صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اور پھر محدثین اور پھر ائمہ، اور اس طرح سے صالحین کا گروہ آج تک اللہ کے فضل و کرم سے اس دین کو پکڑے ہوئے بعین ہی اسی شکل میں اس دنیا کے اندر موجود ہے اور الحمدللہ اس کی آبیاری ہو رہی ہے اور خدمات پہ خدمات ہو رہے ہیں الحمدللہ. یہ اور بات ہے کہ انہی کے اندر کچھ ایسے چور ٹائپ کے لوگ بھی گھسے ہوئے ہیں جو اپنی طبیعتوں کو شریعت ثابت کر کے اپنے ہوائے نفس کو، اپنی مرضیوں کو، اپنی تمام سب چیزوں کو دین کا لیبل لگا کر کے تقسیم کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ وہ بے نقاب بھی ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں دے رہا ہے. یہ اللہ کا فضل اور اس کا شکر ہے. اور یہی دو ٹوک بات کہنے پر میں بدنام بھی ہوں، لیکن میری عادت یہ ہے کہ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا قند. میرے عزیزوں، میرے دوستو، آئیے میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ چند بنیادی باتیں رکھ کے پھر میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں. ایک انسان کسی دھرم سے وابستہ نہیں، کسی ریلیجن، کسی مذہب سے وابستہ نہیں، اگر وہ اسلام لانا چاہتا ہے، یا ایک شخص یا ایک انسان جو مسلمان ہے، ایسے دونوں آدمیوں کے لیے بنیادی طور پر جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے، تین اہم بنیادی باتیں ہیں جن کی معرفت اور جن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. جب تک اسے ان تین باتوں کی معرفت نہ ہوگی، چاہے وہ مسلمان ہے پہلے سے یا وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، جب تک ان تین بنیادی باتوں کا علم اسے نہ ہوگا، اس کی پہچان نہ ہوگی، اس کی معرفت نہ ہوگی، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اور وہ تین بنیادی اہم باتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر ایک، اللہ عز و جل کی معرفت، جس نے اسے بنایا ہے، جس نے اسے پیدا کیا ہے، اس کی معرفت، اس کے اسماء و صفات کی معرفت، اس کی عبادات کی معرفت جو اس کے اللہ کے حقوق ہیں. تو مختصراً یوں کر لیں، اللہ عز و جل کی پہچان. نمبر دو، اللہ عز و جل نے جو دین دے کر اپنے نبی کو بھیجا ہے اس دین کی پہچان، اس شریعت کا علم، دین اسلام کی معرفت. اور نمبر تین، صاحب شریعت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور ان کا علم. جب تک کسی بھی آدمی کو ان تین چیزوں کی معرفت نہ ہوگی تب تک وہ مسلمان ہو سکتا نہیں، مسلمان ہو سکتا ہے. میری گفتگو اللہ عز و جل کی معرفت پر نہیں ہوگی آج انشاءاللہ، اور نہ ہی وہ دین جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم تک بھیجا پہنچایا ہے، نہ ہی میں اس شریعت کے اوپر کچھ گفتگو کروں گا. آج کی یہ محفل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور ان کی بعثت کا مقصد اور ان کی حیات طیبہ اور ان کی زندگی اور ان کے تعلق سے کچھ باتیں میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی رحمت صاحب شریعت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا کیا مطلب ہے اور آپ کی معرفت ضروری کیوں ہے؟ بھئی وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، دین پہنچا دیا، بات ختم. کیوں معرفت، ان کی پہچان، ان کی شناخت کیوں ضروری ہے؟ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا کیا مطلب ہے، پہچان کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی رحمت ساقی کوثر
شافع محشر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور آپ کی پہچان، آپ کی شناخت، آپ کی حقیقت، آپ کی ذات، آپ کے اخلاق، آپ کے عادات، ہر مسلمان پر اس کی معرفت، اس کی پہچان حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ ہے، ذریعہ ہیں، سبب ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم نے اپنے مالک کو پہچانا ہے، ان کے واسطے سے ہم نے اپنے رب کو جانا ہے۔ چنانچہ رحمت کائنات کے بغیر نہ تو ہم اللہ کے عذاب و عقاب سے بچنے کا علم حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کی معرفت کے بغیر نہ تو ہم اجر و ثواب کے حصول کا اور اپنے مالک کو راضی اور خوش کرنے کا طریقہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کا وجود، آپ کی بعثت، آپ کی پیدائش ہم انسانیت کے لیے ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے، احسان عظیم ہے، اور رب کا بے پایہ کرم اور اس کا احسان ہے جس سے ہم کمزوروں پر ترس کھا کر، ہم گنہگاروں پر ترس کھا کر، ہم گناہوں کے تلے دبے ہوئے لوگوں کے اوپر رحم کھا کر، ہم انسانوں میں سے اس نے ایک محسن انسانیت، فخر کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ہر زمانے میں پیغمبر بھی، نبی بھی آئے، ہر زمانے میں پیغمبر بھی، نبی بھی آئے، مصلح ملی و ملکی بھی، رشی بھی آئے، مصلح ملی و ملکی بھی، رشی بھی آئے، حق کے جو اندہ اور حق کے ولی بھی آئے، حق کے جو اندہ اور حق کے ولی بھی آئے، واقف محرم سر ازلی بھی آئے، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف، ان کا مقام ہے کہ ساری کائنات کے لیے، ساری کائنات میں انبیاء اور رسول، رشی اور ولی آئے، لیکن کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ دوستو، یہ تو اپنے شعراء یہ بیان کرتے ہیں، لیکن اگر میں غیر مسلموں کی فہرست آپ کی خدمت میں رکھوں، جس نے بھی ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت کا اور آپ کی اعلیٰ ظرفی کا، آپ کے اخلاق و محبت کو پڑھا ہے اور دیکھا ہے اور سنا ہے، اور کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا ہے، میاں وہ غیر مسلم ہی صحیح، وہ بھی ہمارے نبی کی حمد و ثنا میں، وہ بھی ہمارے نبی کی تعریف و توصیف میں انہوں نے بھی تباہ آزمائی کی ہے، اور انہوں نے بھی اپنے معافی ضمیر کو ادا کیا ہے۔ آئیے، بات آئی ہے تو میں آپ کو چند ایسے غیر مسلموں کی کہ نبی کی تعریف میں جو رطب اللسان ہیں ان کے بھی حوالے پیش کروں۔ ہم اگر تعریف کریں تو کیا کریں؟ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، جو ہمارے نبی پر ایمان نہیں لاتے، جو ہمارے نبی پر ایمان نہ لائے اور جہنم کی نظر ہیں، وہ جہنم میں جل رہے ہیں، لیکن جب ہمارے نبی کا اسوہ دیکھا، اخلاق دیکھے، وہ بھی پکار اٹھے۔ یہ ہری چند اختر آجہانی ہیں، یہ ایک ہندو شاعر ہیں، ہمارے نبی کی شان میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، اور کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور زندہ ہو جاتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اللہ اللہ موت کو کس نے کر دیا، اور شوکت کا کس شخص نے توڑا طلسم، شوکت مغرور کا کس شخص نے توڑا طلسم، منہدم کس نے الہی قصر کسرا کر دیا، منہدم کس نے الہی قصر کسرا کر دیا، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، اور کہہ دیا لا تقنطو اختر کسی نے کان میں، کہہ دیا لا تقنطو اختر کسی نے کان میں، اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا۔ 7 پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات، اب کسی نے اس کو عالم آشکارا کر دیا، اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ تین لوگ چند محروم، ایک ہندو شاعر ہیں، دوسری طرف سے آواز دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یوں چند اشعار کے نذرانے پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مبارک پیشوا
मुबारक पेशवा जिसकी है शफकत दोस्त दुश्मन पर, मुबारक पेशवा जिसकी है शफकत दोस्त दुश्मन पर, मुबारक पेशरो जिसका है सीना साफ कीने से, उन्हीं औसाफ की खुशबू चली अतराफे आलम में, इन्हीं औसाफ की खुशबू चली अतराफे आलम में, शमी में जां फिजा लाई है मक्का और मदीने से, शमी में जां फिजा लाई है मक्का और मदीने से। और ये देखें जनाबे अरशी मलिसानी बाला मुकुंद एक बहुत बड़े शायर हैं, वो नबी की शान में क्या कहते हैं कि दिल को अगर है चांद बनाने की आरज़ू, दिल को अगर है चांद बनाने की आरज़ू, कर इक्तिसाब नूर उसी आफताब से, और जिक्र नबी करूंगा तो कह दूंगा हश्र में, जिक्र नबी करूंगा तो कह दूंगा हश्र में, लाया हूं अरमुगा ये जहाने खराब से। और जनाबे जगन्नाथ आजाद एक बहुत बड़े मशहूर उर्दू के शायर हैं, हिंदू हैं, वो भी क्या कहते हैं कि सलाम उस जाते अक़दस पर, सलाम उस फ़ख्रे दौरा पर, सलाम उस जाते अक़दस पर, सलाम उस फ़ख्रे दौरा पर, हजारों जिसके एहसानात हैं दुनियाए इम्का पर, सलाम उस पर जो आया रहमतुल लिल आलमी बनकर, सलाम उस पर जो आया रहमतुल लिल आलमी बनकर, पयामे दोस्त बनकर सादिकुल वादो अमी बनकर, पयामे दोस्त बनकर सादिकुल वादो अमी बनकर। और कुंवर महेंद्र सिंह बेदी एक पंजाबी सिख शायर हैं, उन्होंने भी अपने अशार यूं नबी की खिदमत में नबी के शान में कहे हैं और कहा है कि तकमीले मारिफत है मोहब्बत रसूल की, तकमीले मारिफत है मोहब्बत रसूल की, है बंदगी खुदा की इताअत रसूल की, है बंदगी खुदा की इताअत रसूल की। और फरमाने रब्बे पाक है फरमाने मुस्तफ़ा, फरमाने रब्बे पाक है फरमाने मुस्तफ़ा, अहकाम एज़दी हैं हिदायत रसूल की, अहकाम एज़दी हैं हिकायत रसूल की। हजरात बहुत सारे हिंदू शोरा ने हमारे नबी की शान में बहुत सारे अशार कहे हैं तारीफ में, ये चंद एक अशार गैर मुस्लिमीन के थे जो मैंने आपकी खिदमत में रखे होंगे। आप सोचते होंगे ये नबी के शान में इतने बड़े बड़े कसीदे, ये तो मैंने चंद अशार मुंतखब करके आपकी खिदमत में रखे हैं, बड़े बड़े लंबे कसीदे जो है कहे हैं नबी की शान में उन्होंने, ये तो मैंने चंद अशार आपकी खिदमत में। आप सोचते होंगे फिर ये लोगों को क्या मत मारी गई थी, ये मुसलमान नहीं हुए, ये वो काफिर ही काफिर रह गए, वजह क्या है, सबब क्या है? मुसलमानों ये सबब अगर जान लो ना तो अल्लाह की कसम अल्लाह के दरबार में हमेशा सजदों के शुक्रानों के सजदे पेश करते रहो। ये जो मुसलमान हो ना तुम, ये जो तुम्हें अल्लाह ने इस्लाम की दौलत अता फरमाई है ना, ये उस अर्श वाले रब का एहसान मानो, एहसान मानो। अल्लाह ने एहसान किया है कि हमें और तुम्हें इस्लाम की दौलत अता फरमाई है, वरना इन्हीं जैसे भेड़ बकरियों की तरह हम चलते फिरते रहते और हर हरकत करने वाली चीजों के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना या उनके सामने सर झुकाते हुए रहते। ये अल्लाह का शुक्र है कि जिसने तुम्हारे सरों को सिर्फ अपने आगे झुकाने का हुक्म दिया है और किसी के सामने सर झुकाने का हुक्म नहीं दिया है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, वो क्यों ना मुसलमान हुए इसका इल्म तो हमें नहीं अल्लाह को है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं अल्लाह ने फरमाया है इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, तुम जिसको हिदायत देना चाहो तुम हिदायत नहीं दे सकते हो, अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहे, अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत अता फरमाता है। खैर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद मुबारक, मीलादुन नबी की हकीकत सुनने के लिए हम और आप बैठे हैं, और मैंने अर्ज किया कि मैं तीन अहम बातें, अल्लाह की मारिफत, दीन इस्लाम की मारिफत और मदनी ताजदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत, आपकी पहचान, मैंने बतलाया कि दीन के बुनियादी उसूलों में से एक उसूल है, और उसका सबब मैं बतला चुका हूं कि आपकी मारिफत क्यों जरूरी है। इसलिए कि आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और अल्लाह के दरमियान एक कड़ी है, सिलसिला है, वस्ल हैं, जरिए मिलाप हैं अल्लाह के और हमारे दरमियान। और अल्लाह के दीन की मारिफत उसी वक्त हमको हुई है जब हमने अपने नबी की मारिफत हासिल की। जब तक हम अपने नबी की मारिफत नहीं हासिल करेंगे, जब तक अल्लाह के दीन की मारिफत हमें हासिल। अब एक सवाल यहां ये जरूर पैदा होता है कि आपकी मारिफत हासिल करने का क्या मतलब है। तो मैं बताऊं आपको, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत हासिल करने का मतलब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से चंद बुनियादी चीजों का इल्म हासिल करना हर मुसलमानों के ऊपर फर्ज, जरूरी।
صرف محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا بس، نہ اس کا معنی معلوم نہ اس کا مطلب معلوم. محمد کون ہے، کب پیدا ہوئے، آپ کا نسب نامہ کیا ہے، آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کے اخلاق کیا ہیں، آپ کے عادات کیا ہیں، آپ کی عمر کیا ہے، کتنے دن دنیا میں زندہ رہے، کب وفات پائی. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں وفات ہی نہیں پائی. کچھ لوگ تو اسی عدم معرفت کی بنا پر یہی کہتے ہیں کہ وفات ہی نہیں پائی اور عید میلاد النبی بڑے ڈھائی سے منا رہے ہیں. کہ تم ہم کو کہتے ہو کہ نبی وفات پا گئے تو ان کی وفات پر یہ عید کیوں منا رہے ہو، خوشیاں کیوں منا رہے ہو. انہوں نے کیا کہا جاؤ ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ نبی مرے ہیں، ہم مانتے ہی نہیں وفات پائے ہیں، نبی ہمارے درمیان موجود ہیں، تو جب موجود ہیں تو ہم خوشیاں نہ منائیں تو اور کیا کریں. استغفر اللہ. اس طرح کے فلسفے. کل ہی کی کیسٹ میں سن رہا تھا، ایک پروفیسر کوئی ہیں قادری صاحب، طاہر القادری، ان کی 3 کیسٹیں میرے پاس گاڑی میں موجود ہیں. میں سن رہا تھا، مجھے حیرت ہوئی. میں اس لیے سن رہا تھا کہ تاکہ یاروں کی کچھ نکتہ دانیاں سے استفادہ کرتے ہوئے میں کل کے محاضرے میں، لیکچر میں اپنے بھائیوں کو کچھ بتا سکوں. اور رب ذوالجلال کی قسم ہے 3 کیسٹیں اس کی تقریریں ہوئی ہیں. پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے. لیکن واللہ بتا رہا ہوں، کہتے ہیں نا کہ ریتوں کا ایک پہاڑ کھڑا کر دو اور ایک پھونک سے جس طرح سے وہ ریتوں کے پہاڑ ختم ہو جاتے ہیں. میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتا کے جاؤں گا، زیادہ نہیں، کہ ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارا ایک معمولی بھائی کم پڑھا لکھا بھی اللہ کے فضل و کرم سے ان ریتوں کی دیواروں سے قرآن و سنت کی ایک پھونک سے اڑا کے بالکل پست کر دے گا، زمین بوس کر دے گا. ان کے دلائل کو برائیں. دلائل کیا ہے؟ دلائل قرآن، بخاری، لمبی چوڑی، اور پھر نعرے، اور پھر جشن کے دعوے اور جلوس عید میلاد النبی کے فلسفے اور اللہ اکبر اللہ اکبر. بہرحال میں آؤں گا انشاءاللہ اس موضوع پر، لیکن آئیے سب سے پہلے وہ علم حاصل کر لیں جو علم کسی کو نہیں ہے، اور نہ یہ میلادی بیچارے اپنے لوگوں کو یہ علم دیتے ہیں. لیکن ہم دونوں باتیں، دونوں رخ دکھاتے ہیں، تصویر کے دونوں رخ دکھاتے ہیں. ایک طرف تو ہم آپ کے ایمان اور عقیدے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے پختہ کر دیں گے، اور دوسری طرف وہ شکوک اور شبہات جو اس امت میں ڈالے گئے ہیں ان کے بھی جوابات دے دیں گے، تاکہ یہاں سے جب اٹھو تو دل بالکل شاداں، فرحاں، مسرور اور مسرت میں رہے. کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ یا کسی قسم کی کوئی وسوسہ آپ کے دماغ میں نہ رہے. اور ہوگا بھی تو انشاءاللہ. میری عادت ہے کہ محاضرے لیکچر کے بعد سوالات و جوابات کی محفل ہوتی ہے، آپ حضرات ضرور سوال کیجئے گا. کوئی بھی شبہ ہوگا ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں سے اٹھیے گا تو آپ کے ذہن میں جو بھی شبہ ہوں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس وقت تک یہ خادم یہاں سے نہیں اٹھے گا جب تک میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس شبہ کا میں حل نہ پیش کر دوں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اور اگر علم نہیں ہوگا تو میں کم علم آدمی ہوں، میں کہہ دوں گا کہ کسی بڑے عالم سے دریافت کر سکتے ہیں، مجھے اس میں کوئی یار نہیں ہے، مجھے نہیں پتا ہے. بات ختم ہے کہ نہیں؟ بہرحال میرے عزیزو، ایک مسلمان پر میں نے ابھی بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا مطلب کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو جانے کہ تمہارے نبی کا نام کیا ہے، نبی کا نام کیا ہے. بہت سارے ایسے سوالات ہم نے کئی مجلسوں میں کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے؟ کوئی کہتا ہے جبریل علیہ السلام. واللہ بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم نبی کا نام نہیں معلوم ہے اس بندے. اور مجھے کسی نے بتلایا، میں یہاں تو خیر وہ مجھے کسی نے بتلایا کہ ایک انڈیا میں پروگرام چل رہا تھا کسی وقت، کون بنے گا کروڑ پتی. تو کوئی مسلمان بھی گیا اس میں کروڑ پتی بننے کے لیے. تو ایک کوئی تھا سوال کرتا تھا، سوال کرنے والے نے سوال کیا تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ واللہ مجھے لوگوں نے بتلایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں بتا سکتا. اس نے کہا مجھے افسوس ہے کہ تم مسلمان ہو اور تمہیں اپنے نبی کا نام نہیں معلوم. ایسے بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. تو اگر ہمارے درمیان موجود ہیں تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آؤ ہم تمہیں یہ سب بنیادی باتیں سکھائے دیتے ہیں. آج کی مجلس میں اٹھ کے جاؤ گے تو انشاءاللہ مختصراً حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خاکہ دریا کو کوزے میں سمو کر دینے کی ذمہ داری یہ بندے ناچیز لے رہا ہے. تو ایک مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس کی معرفت حاصل کرے. ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ آپ کا نسب نامہ کیا ہے؟ آپ کتنے دن دنیا میں زندہ رہے؟ آپ
نے وفات کب پائی ان کا علم حاصل کرے. اسی طرح جن باتوں کی وحی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے اس کا بھی علم حاصل کرے کہ وہ نبی تھے تو کس چیز کے نبی تھے, نبی کا کیا مطلب ہوتا ہے, کیا چیز ان کے اوپر اتاری گئی, کون سی چیز وہ لے کر کے اس دنیا کے اندر آئے اور وہ کیا چیز ہے, اس کا علم حاصل کرنا. آپ کا وطن مولود کہاں ہے, آپ پیدا کہاں ہوئے, آپ کا وطن ہجرت کون سا ہے, اور یہ تمام سب چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری. اور ان میں سب سے اہم اور ضروری معرفت جو حاصل کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے کیا آئے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا, نبی ہونے کا مقصد کیا تھا, آپ کو رسول کیوں بنایا گیا, وہ کیا لے کر کے آئے, کیا شکشا, کیا تعلیم انہوں نے ہمیں دی ہے, یہ ضروری ہے. اس کا علم بہت ضروری ہے. وہ احکام کیا ہیں, وہ محرمات کیا ہیں, ممنوعات کیا ہیں, تاکہ اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی ہم حاصل کر سکیں, اس کا علم حاصل کر کے, اور اللہ کے غضب سے ہم بچ سکیں. تو آئیے موضوع کی مناسبت سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مختصر سا خاکہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. نمبر 1, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو شخص یہ نام سنے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرا نام سنے, جس مجلس میں بھی ہو, جہاں کہیں بھی ہو, میرا نام سنے اور میرے اوپر درود نہ پڑھے, میرے اوپر درود نہ پڑھے, وہ سب سے بڑا بخیل آدمی ہے. اس لیے زندگی میں ایک ہی دفعہ نہیں, زندگی میں ایک ہی دفعہ فرض نہیں ہے, بلکہ جب جب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لبوں پہ آئے گا تب تب ہمارے لب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کے لیے تر ہوتے رہیں. یہ ہمارا اہل السنہ والجماعہ کا یہی ایمان اور عقیدہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دلیل قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اسی طرح اور بھی مقامات ہیں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کا نام لیا ہے. اسی طرح آپ کا لقب کیا تھا, یعنی کنیت کیا تھی؟ آپ کا لقب ابو القاسم تھا. آپ کا لقب کیا تھا؟ ابو القاسم تھا. آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ تھا. اور یہ دوسرے ذبیح ہیں, دوسرے ذبیح ہیں جن کو 100 اونٹوں کے بدلے ان کو بچایا گیا تھا. اور یہ ایک واقعہ ہے, عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہوتے تھے, انہوں نے ایک منت مانگی تھی ایک چیز کی کہ اگر یہ چیز پوری ہو گئی تو میں اپنے آخری بیٹے کو قربان کروں گا, ذبح کروں گا. اور آخری بیٹا عبداللہ تھے. چنانچہ وہ ان کی منت پوری ہوئی, اور جب ذبح کرنے کی باری آئی انہوں نے کہا اب اس کو ہم ذبح کر دیں گے. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کو ذبح مت کرو, اتنا حسین اتنا خوبصورت. تو کہنے لگے پھر ہم نے تو منت مانی ہے, اب کیا کریں؟ کہا گیا کہ مدینے کی طرف ایک کوئی کاہنہ عورت رہتی ہے, اس کے پاس جاؤ, کوئی مسئلہ پوچھو. چنانچہ اس کے پاس گئے, کوئی جادوگرنی تھی, تو اس نے کہا کہ اس کو وہ تیروں کے جو فال گھمانے کے تیر ہوتے تھے, تین تیر ہوتے تھے, خانہ کعبہ میں رکھے تھے. ایک پہ لکھا ہوتا تھا افعل کرو, اور ایک پہ لکھا ہوتا لا تفعل نہ کرو, اور ایک کامن ہوتا تھا, کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا. تو اس نے کہا جاؤ گھماؤ اس کو اور نکالو, اگر یہ آتا ہے کرو تو اس کے بدلے 10 اونٹ ذبح کرو. اس کے بدلے کتنا ذبح کرو؟ 10 اونٹ. اور اس وقت تک گھماتے رہو, اس وقت تک گھماتے رہو جب تک کہ یہ نہ نکل آئے کہ لا تفعل نہ کرو. چنانچہ وہ آئے تو انہوں نے گھمانا شروع کیا, نکالا تو کہا قربانی کرو, افعال کرو. تو پھر 10 اونٹ عبد المطلب نے بڑھائے, پھر کہا پھر گھماؤ, پھر گھمایا گیا, پھر نکلا افعال کرو, پھر 10 اونٹ بڑھایا گیا, کتنے ہو گئے؟ 20. پھر گھمایا گیا 30, یعنی افعال نکلتا رہا. جب 100 عدد اونٹ کی پوری ہو گئی تب نکلا لا تفعل نہ کرو. تو 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا نذرانے میں, تب عبداللہ کی جان بچی. تو ان کو ذبیح ثانی بھی کہا جاتا ہے. المہم ان کا نام عبداللہ تھا. کن کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا کیا نام تھا؟ آمینہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا کیا نام تھا؟ عبد المطلب. اور پردادا کا نام کیا تھا؟ ہاشم. اور یہ ہاشم جو تھے یہ قریش میں سے تھے, اور قریش یہ عرب میں سے تھے. اور عرب کن کو کہا جاتا ہے؟ عرب ان کو کہا جاتا ہے جو ذریت اسماعیل ابن ابراہیم علیہم السلام سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو عرب کہا جاتا ہے. چنانچہ آپ کا مکمل نسب نامہ کم از کم اتنا تو یاد رہے, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم.
اتنا تو کم از کم یاد رکھنا چاہیے۔ مکمل نسب نامہ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، ان کا نام عبد مناف جو تھا ان کا نام مغیرہ تھا، بہرحال عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، اور اس طرح سے آگے نسب نامہ حضرت نوح علیہ السلام پھر حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ لیکن یہاں تک تاریخ تو ہمیں صحیح ڈھنگ سے بتلاتی ہے کہ یہ نسب نامہ صحیح ہے، لیکن عدنان کے بعد میں جو اور سلسلہ اوپر جاتا ہے شجر نسب کا، اس میں بہت سارا اختلاف ہے، اس لیے محققین نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ المہم میرے عزیزو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ٹوٹل کتنی تھی؟ 63 برس، 63 برس کی عمر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی۔ 40 سال کی عمر جب آپ حضرت کی گزر گئی تو اس وقت آپ کو نبی بنایا گیا۔ 40 سال قبل نبوت کی عمر اور 23 برس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کے بعد کی عمر پائی۔ کتنے برس؟ 23 برس۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ آیت چند آیتیں غار حرا میں اتری تھیں۔ اقرا کہہ کر آپ کے سر پر تاج نبوت رکھا گیا۔ اقرا کہہ کر آپ کے اوپر کیا رکھا گیا؟ سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا۔ غار حرا وہ غار کو کہتے ہیں جو مکہ مکرمہ کی ایک پہاڑی میں واقع ہے۔ تو نبوت اقرا کہہ کر کے ملی، اور رسالت کا تاج کب رکھا گیا؟ یا ایھا المدثر کہہ کر کے رسالت کا تاج رکھا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی بنائے گئے، پھر رسول بنائے گئے۔ پہلے نبی بنائے گئے، جب نبی بنائے گئے تو کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، بعد میں پھر دوبارہ وحی کئی دنوں کے بعد 50-60 کے دنوں کے بعد مختلف روایات ہیں نازل ہوئی، تو اس وقت جو وحی نازل ہوئی وہ یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ آیت کریمہ، یہ وربک فکبر، یہ چند آیتیں نازل ہوئیں۔ تو یہ اس کی تشریح میں بھی بتاتا ہوں۔ یہ آیتیں نازل ہوئیں، یہ آیات نازل کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے رسالت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی۔ آپ کا پیدائشی وطن کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ ہے۔ رہائشی وطن جہاں آپ نے مستقل سکونت اختیار فرمائی وہ کہاں ہے؟ ہجرت طیبہ کے بعد ہجرت کر کے جہاں آپ گئے اس کا نام مدینہ ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ مدینہ، اور اس کا نام طیبہ بھی ہے، طابہ بھی ہے۔ اس کا پرانا نام یثرب یا یثرب تھا، جس کا پرانا نام کیا تھا؟ یثرب یا یثرب تھا۔ اچھا، یہ آپ کا ہجرت کے بعد کا شہر تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، رسول بنائے گئے، اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعوت شروع کی؟ سب سے پہلے کس سے ابتدا کی؟ آپ کو کیا چیز دے کر کے بھیجا گیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دینے کا حکم دیا؟ نمبر 1، سب سے پہلی دعوت یہ تھی کہ آپ اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے لوگوں کو روکیں، اللہ کے ساتھ شرک باللہ سے ڈرائیں، اور اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائیں، توحید کو سینوں سے لگانے کا آپ حکم دیں۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے یا اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے لوگوں سے۔ کس چیز سے ڈرائیے؟ کہ شرک کرو گے اللہ کے عذاب میں ملوث ہوگے، اس بات سے ڈرائیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اے نبی اپنے رب کی عظمتوں کو، اپنے رب کی تکبیر اور اس کی بڑائی بیان کیجئے۔ ان بت پرستوں اور ان صنم قدوں کے پجاریوں کو اور ان بتوں کے پوجا کرنے والوں کو، دیوی اور دیوتاؤں کے 360 خدا ماننے والوں کو آپ ان کے سامنے اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کیجئے۔ یہ اللہ کی بڑائی بیان نہیں کر رہے، کیوں؟ جو مشرک ہوتا ہے وہ اللہ کی بڑائی نہیں بیان کرتا ہے، وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ جو مشرک ہوتا ہے تو سب سے بڑا جھوٹا وہی مشرک ہوتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلی دعوت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیجا وہ کون سی دعوت تھی؟ شرک سے ڈرانے کی، توحید کو اپنانے کی، شرک سے ڈرانے کی اور توحید کو اپنانے کی دعوت تھی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 برس تک مکے کے اندر توحید کی دعوت دیتے رہے۔ ایک وقت آیا ابو طالب جو ایک صادق اور حبیب چچا تھے، ان کی بھی وفات ہو گئی۔ وہ مہربان بیوی جو گھر میں
شکر و اطمینان کے کلمات کہتی تھی، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب چلی گئی اس وقت مکے والوں کی سازشیں اور بڑھیں تو عرش والے نے کہا تجھے مکے کے لوگ تیری زندگی تنگ کر رہے ہیں، اے نبی آ ہم تجھے عرش کی پہنائیوں سے ہمکنار کرتے ہیں، آسمان کی بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ 10 برس کی محنت شاقہ کے بعد اور جد و جہد کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی دولت، اسرا اور معراج کی دولت عطا فرمائی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسمانی اور اپنے روح کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس گئے، اور پھر وہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان، دوسرے آسمان اور تیسرے پھر جنت، پھر دوزخ، پھر اللہ سے ہم کلامی، گفتگو، بات چیت، اس طرح سے یہ اتنے بڑے شرف اور اتنی بڑی منزلت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوچار ہوئے۔ پھر جب واپس ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز فرض کی، اور آخر میں کٹتے پٹتے وہ 50 وقت کی نمازیں 5 وقت کی ہوئی، 5 وقت کی مقرر ہوئی۔ 3 سال تک معراج کے بعد 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ 5 وقت کی نمازیں اپنے ماننے والوں کے ساتھ ادا فرماتے رہے، اور جب 13 سال گزر گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آ کر کے مکے کو خیرباد کیا اللہ کے حکم سے، اور آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ الرسول، مدینہ منورہ تشریف لائے۔ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ بلاد شرک سے، شرک اور کفر کے ملکوں سے سفر کر کے اللہ کے دین کی حفاظت اور اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے شرک و کفر کے ملکوں کو چھوڑ کر اسلام کے ملکوں کی طرف سفر کرنا، امن و سکون کے ممالک کی طرف جانا، یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ مدینے کے اندر آپ کتنے برس تک کام پذیر رہے؟ 10 برس تک۔ 13 برس مکے کی زندگی اور 10 برس مدینے کی زندگی، اس طرح نبوت اور رسالت کی ٹوٹل کتنی زندگی ہو رہی ہے؟ 23 سال کی زندگی ہو رہی ہے۔ 13 سال تک مکے کے اندر توحید کی دعوت ہوتی رہی، 13 برس تک مکے کے اندر صرف توحید کی دعوت کا ڈنکا بجتا رہا۔ پھر 10 سال جب 10 سال مدینے کے اندر آئے تو مدینے کے زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تمام اسلامی شریعتیں نازل ہوئیں، روزہ فرض ہوا، زکوٰۃ فرض ہوا، حج فرض ہوئی، اذان فرض ہوئے، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور جہاد اور دیگر تمام سب احکام 10 برس کی مدت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دی، اور اخیر میں جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، لو آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ 10 سال کے اندر یہاں پر دین مکمل ہوا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت آیات ہوئی۔ کون سی تاریخ کو؟ 12 ربیع الاول کی، مسلمہ اور متفقہ تاریخ کو 12 ربیع الاول کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعزاء اقارب کو اور اپنے صحابہ کو، اپنے دوست اور احباب کو اور پوری امت کو روکتا اور بلکتا ہوا چھوڑ کر جنت کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی طرف بلا لیا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اس وقت بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہے، اور قیام قرب اور قیامت کے صبح تک یہ دین قائم و دائم رہے گا۔ نبی آتے ہیں، رسول آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، آدم آئے چلے گئے، نوح آئے چلے گئے، عیسیٰ آئے چلے گئے، سارے نبی آئے چلے گئے، لیکن دین اسلام جب سے آیا ہے تب سے قائم و دائم، اور یہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ ہر بھلائی جو بھی اللہ سے قریب کرنے والی تھی، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ ہر وہ بھلائی، یہ بات ذرا دماغ میں بٹھا لینا میرے اے بھولے بھالے نبی کی امت کے لوگوں، اس بات کو دماغ میں بٹھا لو، ہر بھلائی جو اللہ کو خوش کر دینے والی تھی، جو جنت سے قریب کر دینے والی تھی، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دینے والی تھی، ہمارے نبی چھوٹی سے چھوٹی تھی یا بڑی سے بڑی تھی، سب کچھ اپنی امت کو بتلا کر کے گئے۔ آپ نے کچھ نہیں چھپایا، آپ نے کوئی کمی نہ کی، آپ نے اس امانت کو بڑے ہی سچائی کے ساتھ جو اللہ نے سونپی تھی اپنی امت کے لوگوں تک، چھوٹی تھی یا بڑی تھی، جو اللہ کو خوش کر دینے والی تھی بھلائی، سب کچھ بتلا کے گئے۔ کوئی بھلائی باقی نہ تھی الا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتلا دیا ہے۔ اور یہیں پر ہر وہ برائی جو اللہ کو ناراض کرنے والی تھی،
جہنم سے قریب کرنے والی تھی، جنت سے دور کرنے والی تھی، رب کے غضب کو بھڑکانے والی تھی، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ چھوٹی تھی یا بڑی تھی، سب کچھ بتلا کے گئے، سب کچھ باقی رہ گیا، نہ کوئی کمی تھی اور نہ ہی کوئی کچھ بھی باقی نہیں تھا، سب بتلا کے گئے ہیں۔ اور آپ کی بعثت ساری کائنات کے لیے تھی، یہ بھی سن لو، کسی قبیلہ، کسی خاندان، کسی ملک کے لیے نہیں تھی، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آن حضرت نبی بنائے گئے، رسول بنائے گئے، ساری کائنات کے لیے بنائے گئے، چاہے کوئی عربی ہو، عربیوں کا بھی وہ رسول، عجمیوں کا بھی وہ رسول، کالوں کا بھی وہ رسول، گوروں کا بھی وہ رسول، سرخ لوگوں کا بھی وہ رسول، آزاد لوگوں کا بھی رسول، غلاموں کا بھی رسول، بچوں کا بھی رسول، مردوں کا بھی رسول، عورتوں کا بھی رسول، جنوں کا بھی رسول، انسانوں کا بھی رسول، سید الثقلین تھے وہ، ثقلین جنات اور انسان کو کہتے ہیں، سب کے وہ رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ اس طرح کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنا جس طرح مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، اسی طرح سے جناتوں کے اوپر بھی فرض ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے سارے سنسار کے لوگوں، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے زرتشتی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے برہمن ہو، چاہے وہ کوئی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، چاہے کسی زرتشتی ہو، پارسی ہو، کوئی بھی ہو، ہر انسان، اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا پرچارک بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا شکچک بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں تم سب کی طرف میسنجر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں ایک پیغمبر ہوں، میں تم سب کے لیے آیا ہوں۔ ہمارے نبی صرف مسلمانوں کے رسول نہیں، صرف مسلمانوں کے رسول نبی نہیں، بلکہ یہودیوں کے بھی، نصرانیوں کے بھی، کرسچنوں کے بھی، ہندوؤں کے بھی، سب کے لیے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے تھے۔ اور آپ کا یہ لایا ہوا دین جسے ہم اسلام کہتے ہیں، جو آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا ہوا آیا ہے، یہ مکمل ہو چکا ہے، اس میں کسی کو بھی کمی اور بیشی کرنے کی کوئی اتھارٹی حاصل۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں اپنی نعمت سے خوش ہوا ہوں، اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور دین اسلام سے میں خوش ہوا ہوں۔ آپ وفات پا چکے ہیں، آپ دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کی موت واقع ہو چکی ہے۔ دلیل قرآن کریم کھول کے دیکھو، اللہ رب العزت فرماتا ہے انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور ان مشرک اور کافروں کو بھی مرنا ہے، اور ہمارے سامنے دونوں کو حاضر ہونا ہے، ہم ان کا حساب و کتاب وہاں لیں گے۔ در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کو رہبر بن گئے، کیا اوروں کے رہبر بن گئے؟ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، نہایت ہی مختصر طور پر میں نے دریا کو کوزے میں سمونے کی کوشش کی ہے، اور بند کر کے میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں کو آپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ الحمدللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند ضروری اور نہایت ہی اہم باتوں کا علم ہو گیا۔ الحمدللہ یہ حجت آپ کے اوپر پوری ہو گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے نبی کے بارے میں ہم معرفت حاصل کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ہم نبی کے بارے میں یہ جانکاری لے رہے ہیں؟ تو جواب سنیے، اپنے نبی کی پہچان کیوں ضروری ہے؟ اپنے نبی کی شناخت کیوں ضروری ہے؟ اپنے نبی کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ یہ میں مزید تفصیلات اس کی آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، تو سنیے۔ اس معرفت کا، نبی کے ان تمام سب عادات اطوار کے علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اور ساری دنیا جو معرفت حاصل کرے، اپنے نبی کے نقش قدم کو دیکھیں، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، ڈھالیں، انہی نقش نقوش کے اوپر چلیں، نبی کی فرما برداری کریں، ان کی اطاعت و اتباع کریں۔ اگر ہمیں نہ معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی نے شادی کیسے کی، اگر ہمیں یہ نہ معلوم ہوگا ہمارے نبی نے کھانا کیسے کھایا، اگر ہمیں یہ نہ معلوم ہوگا ہمارے نبی کیسے سوتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، اگر ہمیں اس کا علم نہ ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہماری زندگی جانوروں کی زندگی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ ہمارا نبی آیا ہی تھا اسی لیے تاکہ ہم
ہم کم علم لوگوں کو، ہم تہذیب و تمدن سے ناآشنا لوگوں کو، ہم گمراہ لوگوں کو، ظلمت و تاریکیوں میں بھٹکنے والوں کو، ہم شراب اور کباب کے رسیا لوگوں کو، زنا اور فحاشی کے اندر ڈوبے ہوئے لوگوں کو، ہم بدکاریوں کے اندر سانس لینے والوں کو، ہم سود اور رشوت اور قتل و غارت گری کے رسیا بن چکے تھے، ہمارا نبی آیا تھا، ہم لوگوں کی غلامی میں مصروف ہیں، بندوں کی غلامی میں ہمارے گردن جھکے ہوئے تھے، ہمارا نبی آیا تھا کہ بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ہمیں ڈال دیں، ہمیں آزاد کر دیں۔ ہمارے نبی آئے، ہم جب تک اپنے نبی کا علم نہیں حاصل کریں گے، جب تک اپنے نبی کی زندگی نہیں معلوم کریں گے، جب تک اپنے نبی کا عمل نہیں معلوم کریں گے، جب تک اپنے نبی کا اخلاق نہیں معلوم کریں گے، جب تک ہمیں اپنے نبی کے ایمان اور عقیدے کا علم نہیں ہوگا، آپ کے اخلاق عالیہ کا علم نہیں ہوگا، ان کا سونا کیسا تھا، ان کا جاگنا کیسا تھا، ان کا اٹھنا کیسا تھا، ان کا بیٹھنا کیسا تھا، امامت کیسی تھی، قضات کا فیصلے کیسے فرماتے تھے، میدان جہاد میں جہاد کیسے کرتے تھے، کافروں سے سلوک کیسا تھا، غیروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات، ملنے جلنے کے عادات کیسے تھے، وفود جو آتے تھے، جو وفود آتے تھے ان کے ساتھ آپ کے رویے کیسے تھے، بیوی کے ساتھ سلوک کیسا تھا، بچوں کے ساتھ آپ کا کردار کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ آپ، یہ تمام سب جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا، ہم جانیں گے نہیں، تب تک بتاؤ ہم اپنی زندگی کو، ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی میں کچھ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے اپنے قرآن میں اپنے نبی کو جب بھیجا تو یہ فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے قیامت تک آنے والے میرے بندو، اے قیامت تک پیدا ہونے والے میرے بندو، میرے بندو اور میری باندیوں، سنو، یہ رسول جا رہا ہے، یہ رسول میں بھیج رہا ہوں، یہ اس کی پوری لائف، اس کی پوری زندگی، دا کیریکٹر آف رسول از دا بیسٹ ایگزامپل فار یور اینڈ اس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، بدکاریوں کے اندر سانس لینے والوں کو، ہم سود اور رشوت اور قتل و غارت گری کے رسیا بن چکے تھے، ہمارا نبی آیا تھا، ہم لوگوں کی غلامی میں مصروف ہیں، بندوں کی غلامی میں ہمارے گردن جھکے ہوئے تھے، ہمارا نبی آیا تھا کہ بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ہمیں ڈال دیں، ہمیں آزاد کر دیں۔ ہمارے نبی آئے، ہم جب تک اپنے نبی کا علم نہیں حاصل کریں گے، جب تک اپنے نبی کی زندگی نہیں معلوم کریں گے، جب تک اپنے نبی کا عمل نہیں معلوم کریں گے، جب تک اپنے نبی کا اخلاق نہیں معلوم کریں گے، جب تک ہمیں اپنے نبی کے ایمان اور عقیدے کا علم نہیں ہوگا، آپ کے اخلاق عالیہ کا علم نہیں ہوگا، ان کا سونا کیسا تھا، ان کا جاگنا کیسا تھا، ان کا اٹھنا کیسا تھا، ان کا بیٹھنا کیسا تھا، امامت کیسی تھی، قضات کا فیصلے کیسے فرماتے تھے، میدان جہاد میں جہاد کیسے کرتے تھے، کافروں سے سلوک کیسا تھا، غیروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات، ملنے جلنے کے عادات کیسے تھے، وفود جو آتے تھے، جو وفود آتے تھے ان کے ساتھ آپ کے رویے کیسے تھے، بیوی کے ساتھ سلوک کیسا تھا، بچوں کے ساتھ آپ کا کردار کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ آپ، یہ تمام سب جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا، ہم جانیں گے نہیں، تب تک بتاؤ ہم اپنی زندگی کو، ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی میں کچھ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے اپنے قرآن میں اپنے نبی کو جب بھیجا تو یہ فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے قیامت تک آنے والے میرے بندو، اے قیامت تک پیدا ہونے والے میرے بندو، میرے بندو اور میری باندیوں، سنو، یہ رسول جا رہا ہے، یہ رسول میں بھیج رہا ہوں، یہ اس کی پوری لائف، اس کی پوری زندگی، دا کیریکٹر آف رسول از دا بیسٹ ایگزامپل فار یور اینڈ اس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، اے پوری دنیا کے لوگوں، اے میرے بندو، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ ہم اسے آمر اور ناہی بنا کر کے بھیج رہے ہیں، یہ جس بات کا حکم دے اس کو منوعاً، آنکھوں کو بند کر لو، سروں کو جھکا لو، قبول کر لو، اور جن باتوں سے یہ منع کر رہے ہیں یا جو خود نہیں کر رہے ہیں ان باتوں کی طرف ہرگز اپنے زبان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے قدم کو نہ بڑھانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر بڑھاؤ گے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور ان دونوں کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، جتنا اللہ اور رسول فرما رہے ہیں وہیں ٹھہر جاؤ،
वहीं ठहर जाओ, आगे बढ़ने की कोशिश ना करना, होशियारी ना करना। तुम्हारी तबीयतें नहीं चलेंगी, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, तुम्हारी हवाएं नफसानी नहीं चलेगी। चलेगी तो अर्श वाले रहमान की चलेगी या मदीने वाले मोहम्मद के फरमान की चलेगी, और किसी की नहीं चलेगी। ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश करो। ऐ लोगों, तुम जिस चीज को अच्छा समझ रहे हो, जिस चीज को हसीन समझ रहे हो, उसका सबूत न कुरान में है न रसूल के फरमान में है। अगर तुम उसे कर रहे हो, अल्लाह रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ सुनो, अल्लाह फरमाता वत्तकुल्लाह, डरते रहना अल्लाह से, इन्नल्लाह समीउन अलीम, जो कहते हो वो भी अल्लाह जानता है, और जो तुम्हारे सीनों में है वो भी अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सदूर है। कहीं इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़ अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। सूरह हुजुरात आयत नंबर 1 और 2। अल्लाह फरमाता है, लोगों जो ईमान लाए हो, नबी फरमा रहे हो, नबी बोल रहा हो, नबी बात बतला रहा हो, नबी की बातें आ रही हो, अपनी आवाजों को नबी की आवाज पर बुलंद न करो। अल्लाह, आगे बढ़ना तो बड़ी दूर की बात रही। नबी बात कर रहे हो, नबी की हदीस बयान की जा रही हो, नबी की गुफ्तगू हो रही हो, नबी की बातचीत हो रही हो, अपनी बातें उनकी बातों पर बुलंद न करना, जैसे आपस में एक दूसरे के ऊपर बुलंद करते हो, वरना हश्र क्या होगा? अल्लाह फरमाता है अंतहबत अमालुकुम, तुम्हारे अमाल, तुम्हारे सजदे, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे तकवे, तुम्हारी परहेजगारियां जाया और बर्बाद हो जाएंगी। व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें आज कितने लापता लोग हैं, बहुत लापता लोग हैं, बड़े सजदे, बड़े तकवे, बड़े हुआ, बड़े इश्क़े मुस्तफा, बड़े मोहब्बत रसूल, बेचारों को पता ही नहीं है कि उनका ईमान उनके दिल से जा चुका। क्यों? वो मैं बताऊंगा क्यों। मेरे अजीजों, सैकड़ों आयात हैं, अल्लाह इन आयात में हमें अपने नबी का अदब बतला रहा है, नबी का अदब सिखला रहा है, तालीम दे रहा है। ये जो इंसान जा रहा है, ये इंसान तो है तुम्हारी तरह से, लेकिन तुमसे मुनफरिद है, तुमसे अलग है। हम इसे उसवा बना के भेज रहे हैं, हम इसे खुदवा बना के भेज रहे हैं, हम इसे सैंपल बना के भेज रहे हैं, हम इसे नमूना बना के भेज रहे हैं। इसे अपनी तरह इस तरह न समझना, बल्कि ये है तो इंसान, मगर इंसानियत से अजीम तर है, इंसानियत से अजीम तर हस्ती है ये। इसलिए इसकी फरमाबरदारी करना, इसकी इताअत करना, उसकी अहमियत उस रसूल की हमें बतला रहा है। मकाम मुस्तफ़ा का पता चल रहा है, मुस्तफ़ा प्यारे मदनी के अल्लाह हुकूक बतला रहा है। कहीं इरशाद बारी ताला होता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। बड़े अल्लाह के दावेदार बने हुए बंदे बैठे हैं, बड़े मोहब्बतों के दावे, और अल्लाह मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह मुझे बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह से मैं डरता हूँ, अल्लाह की खुशी को मैं चाह रहा हूँ, अल्लाह की तलब में तो मैं लंगोटी बांध के निकला हूँ, ईश्वर की तपस्या कर रहा हूँ, मैं तो अल्लाह ही को याद कर रहा हूँ, अल्लाह को सुमिरन कर रहा हूँ, अल्लाह ही की पूजा कर रहा हूँ। अल्लाह से हमें बड़ा प्यार है, अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह से बड़ा इश्क है, अल्लाह की जन्नत का तलबगार हूं मैं, इसीलिए मैं अल्लाहू अल्लाहू के नारे लगाता हूं, इसीलिए अल्लाह में फना हो जा रहा हूं, फना फिल्लाह हो चुका हूं। क्या हो चुका हूं? फना फिल्लाह हो चुका हूं। न सर्दी का इल्म है, न गर्मी का पता है, न कपड़े का, न नमाज का, न रोजे, मजजूब हो चुके हैं, डूब चुके हैं, पार हो चुके हैं दरिया। अब ये तमाम सब तकलीफात से बालातर हो चुके हैं, अल्लाह की मोहब्बत में बिल्कुल अपने आप को मिटा चुके हैं। 16-16 बरस तक, 12-12 बरस तक एक टांग के ऊपर गूलर की डाली पकड़कर अल्लाह के दीदार के तमन्ना में खड़े हुए हैं, सूख के कांटा हो चुके हैं। हजरत कलियर शाह कुएं में 5-5 बरस, 10-10 बरस तक उल्टे मुंह लटक करके, टांग ऊपर है मुंडी नीचे है, तपस्या कर रहे हैं। बहुत बड़े सूफी, बहुत बड़े औलिया अल्लाह, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। अरे ये बुजुर्ग तो दरिया में डूब कर अल्लाह का जिक्र किया करते थे, ये बुजुर्ग आंखों सहराओं में बैठ करके अल्लाह का जिक्र किया करते हैं, ये बुजुर्ग वो हैं जो फलानी जगह। अल्लाह फरमाता है हाँ सुनो, व अंतुम ला तशऊरून, अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो उस मोहब्बत की एक पहचान मैं बता रहा हूं, तराजू दे रहा हूं। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरे नबी की इत्तिबा और पैरवी करो। मेरा नबी कैसे इबादत कर रहा है, मेरा नबी तरीक़े इबादत कैसे बतला रहा है, रब से कुर्ब के जरिए कैसे ढूंढ रहा है। रब्बे जुल जलाल को सबसे ज्यादा जानने वाला इस कायनात में कौन है?
بولو ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ارے ہمارا نبی وہ ہے، اللہ اکبر، جس کی شان یہ ہے کہ بلال کا اللہ کا بندہ، بلال کا آقا بن کر کے آ رہا ہے تو رب کا غلام بن کر کے آ رہا ہے. عائشہ کے شوہر بن کے آ رہے ہیں، فاطمہ الزہرا کے ابا بن کے آ رہے ہیں، حسنین کے نانا بن کر کے آ رہے ہیں، لیکن بلال کے آقا ہیں اور رب کے کیا ہیں؟ غلام ہیں. یہ ہے ہمارے نبی کی تعریف و توصیف. میرے عزیزو، میرے دوستوں اور بھائیو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، نبی کے پیچھے چلو گے، نبی کے پیچھے چلو گے. اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ. صرف دعوے نہیں کام کریں گے، دعوے نہیں، ہاں 10 نہیں 50 برس تک منڈی نیچے لٹکا کر کنویں میں اللہ کی عبادت کرتے رہو. اگر اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے ایسی عبادتیں لات مار دی جائیں گی. ایسے تپسا، ایسے ذکر اگر نبی نے نہیں بتلائے ہیں تو چھڑو چلا چلی کرو، جوتے خراب کرو، جو ہے اللہ کے نام پر بھیس بدل کے نکلو. رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ طریقہ عبادت، وہ طریقہ غلامی، وہ طریقہ بندگی اگر ثابت نہیں ہے تو کسی بھی صورت میں وہ قابل قبول ہے ہرگز نہیں. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، پیچھے پیچھے چلو. یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، ارے گناہوں سے ڈرتے ہو، نبی کے پیچھے چلو گے، بشری تقاضوں سے تم سے گناہ بھی صادر ہوں گے، ہم انہیں معاف کر دیں گے. ہم انہیں کیا کر دیں گے؟ یہ برکت ہے نبی کے پیچھے چلنے کی برکت. کسی امتی کے بھی پیچھے چلنے سے اللہ نے فرمایا ہم گناہ معاف کر دیں گے؟ بولو ہرگز نہیں. نبی کے پیچھے چلنے سے گناہ معاف ہوں گے، نبی کی اتباع کرنے سے گناہ معاف ہوں گے، نبی کی اتباع کرنے پر رحمت نازل ہوگی، نبی کی پیروی کرنے پر برکت نازل ہوگی، نبی کی اتباع کے اوپر فوز و فلاح ہے. من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اللہ کی اطاعت کرو گے، رسول کی اطاعت کرو گے، سب سے بڑی کامیابی حاصل کرو گے. جس کو تم نے اپنے بنایا ہوا ہے وہ نہیں. اللہ کہیں ارشاد فرما رہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اے دنیا کے لوگوں، ان قوانین کو فالو کرو، اس نظام کو، اس عقیدے کو، اس عمل کو، اس اخلاق کی اتباع کرو جو تمہاری رب کی طرف سے تمہارے پاس آ رہی. ہمارے رب کی طرف سے کس کے پاس آئی؟ اللہ پر آئی، اللہ کے نبی پر آئی. اللہ کے نبی ہم کو دے رہے ہیں. تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نبی کے ذریعے سے جو پہنچائی جا رہی ہے صرف اس کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے سوا دوسرے دوستوں کی، دوسرے رفیقوں کی، دوسرے اولیاء کی، دوسرے صالحین کی اتباع اور پیروی. اولیاء دوسرے اولیاء کی اتباع اور پیروی نہ کرو. قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت تھوڑے ہی لوگ نصیحت حاصل کرنے والے ہیں. اور حقیقت بھی ہے ایسے لوگوں کی تعداد بھی بڑی تھوڑی ہے. سواد اعظم کی ٹھیکیداری تو ہمارے ملے لے کے بیٹھے ہوئے. اللہ انہیں معاف فرمائے. سر سے لے کر پیر تک یہ مولوی شرک اور بدعات کے اندر ڈوبا ہوا ہے، پھر بھی سواد اعظم. میں نے کہا یہ سواد نہیں، یہ سواد ہے. ہنڈی کا سواد ہے، سواد اعظم. اللہ کہیں ارشاد فرما رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. سورہ انعام آیت نمبر 54 کہ یہ میری سیدھی راہ ہے. اے دنیا کے لوگوں، اسی سیدھی راہ پر چلو جو محمد رسول اللہ نے بتلائی ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دائیں بائیں جو دوسری راہیں جا رہی ہیں، دوسری سڑکیں جا رہی ہیں، جو پگڈنڈیاں جا رہی ہیں، ہاں ان کے پیچھے نہ چلو، ان کے اوپر نہ چلو. کیوں؟ یہ تمہیں فرقے میں بانٹ دیں گی. یہ تمہیں کیا کریں گی؟ فرقے میں بانٹ دیں گی. بتلاؤ فرقے میں بٹے کہ نہیں بٹے؟ اگر نبی کو فالو کرتے تو فرقے بٹتے؟ بدعت کی پہچان ہی یہی ہے کہ جو شخص بھی اس میں ملوث ہوا وہ بٹا. یہ بدعت کی پہچان. لیکن سنت کبھی تفرقہ بازی نہیں سکتی. سنت نے امت کو متحد کیا ہوا تھا. جب سے بدعتیں ایجاد ہوئی، جب سے بدعت کے پجاری پیدا ہوئے، بدعت کے پیچھے چلنے والے لوگ ہوئے، امت تقسیم ہوتی گئی، فرقوں میں بٹ گئی. خود بھی بٹے، ان میں بھی کئی تقسیمیں ہوئی. جو بٹ کے نکلے وہ بھی کئی فرقوں میں بٹے. ارے جو نبی کے دین کو بانٹے گا اللہ اسے ٹکڑا ٹکڑا کر دے گا. وہ کبھی بچ سکتا؟ وہ کبھی فرقوں سے بچ سکتا ہے؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے،
جو نبی کے دین سے نکلا، جو نبی کے دروازے کو چھوڑا، وہ کہیں سکون پا سکتا؟ وہ ایسے بٹتا رہے گا، کوئی قادری بنے گا، کوئی نقشبندی بنے گا، کوئی سہروردی بنے گا، کوئی چشتی بنے گا، کوئی تیجانی بنے گا، کوئی فلانی بنے گا، کوئی فلانی بنے گا، بٹتے یار، سیمپل آپ کے سامنے ہے۔ کوئی اشعری بنے گا، کوئی جہمی بنے گا، کوئی مرجی بنے گا، کوئی معتزلی بنے گا، بن رہے ہیں، کوئی ماتوریدی بنے گا، بنتے جا رہے ہیں، فرقوں میں بٹ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب تم دوسری پگڈنڈیوں پہ چلو گے، فرقوں میں بٹو گے، لیکن جب سنت کو فالو کرو گے کبھی بھی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتا ہے کہیں پر قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے نبی کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ پھیرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑو گے، اللہ کافروں کو کبھی پسند نہیں فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 32، کہیں مخالفت رسول سے ڈراتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ رسول اللہ کی جو مخالفت کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں کہ وہ دو مصیبتوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دنیا میں وہ کسی فتنے کے شکار ہو سکتے ہیں، آزمائش میں مبتلا ہو سکتے ہیں، یا تو اگر یہاں بچ گئے تو آخرت میں دردناک عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ کہیں ارشاد فرماتا ہے دھمکی دیتے ہوئے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو اللہ کی رسول کی نافرمانی کریں گے اللہ اور حدود سے متجاوز ہوں گے، وہ سرحدیں جو اللہ رسول نے بنائی ہیں، یہ سرحد ہے، ان سرحدوں سے آگے بڑھو گے اللہ فرماتا ہے جہنم میں ہمیشہ ہم تمہیں داخل کریں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، نافرمانی کریں گے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ کھلی ہوئی گمراہی ہیں۔ حضرات، معرفت نبی کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں ایک نبی، ایک قائد، ایک امام، ایک حکیم الامت، ایک رؤوف و رحیم سراپا اخلاق عظیم رہنما دے دیا گیا ہے۔ تم اس کی رہنمائی، تم اس کی نقالی کرو، اس کے نقش قدم پر چلو، ایک طریقہ، ایک عمل، ایک اخلاق دے دیا گیا ہے، تم اسی کو اپناؤ خود۔ اور یہ اخلاق، یہ عمل، یہ طریقہ خود اس نبی کا بنایا ہوا نہیں ہے، خود اس نبی کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ اشارے رب العرش کا وہ ترجمان ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی جو بھی کہتا ہے، نبی جو بھی کرتا ہے، وہ اشارے رب ذوالجلال ہوتا ہے، اس کے اشارے پر نبی کہتا ہے، اس کا اپنا بنایا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے فرماتا ہے اس طرح سے میرے عزیزوں وہ بنتے گئے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اولی مقصد، کہ ساری کائنات کے جنات، ساری کائنات کے انسان قیامت تک اس نبی کی ظاہری اور باطنی طور پر اتباع کریں، پیروی کریں، اور یہی محبت کی اعلیٰ اور روشن دلیل بھی ہے کہ نہیں؟ مگر افسوس صد افسوس کہ آج اس نبی کی امت کے ایک کثیر طبقے کو شیطان نے ایسا جال پھینکا ہوا ہے، اور پھینک کر کے ایسا گمراہ کیا اور ایسا اندھا گونگا بہرا بنا دیا کہ وہ مقصد بعثت نبی کو بھول گئے، ولادت مصطفیٰ کے مقصد کو بھول گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا جو حسین مقصد تھا اولی، اس کو انہوں نے بھلا دیا، اور بجائے اس کے کہ اس نبی کی اتباع کرتے، اس نبی کی لائی ہوئی شریعت کو پیشانیوں کا اپنے جھومر بناتے، انہوں نے اپنی طبیعتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا اور وہ ہوائے نفس کے غلام بن گئے۔ نبی مرسل ہر میدان میں ہدایتوں کے چراغ لے کر کے آیا، مگر نادانوں نے اس مقدس رسول کی قدر نہ کی، اور شیطان نے اسے ایسی پٹی پڑھائی کہ سارے حدود کو فلانگ کر کے محبت رسول کا سوانگ رچا کر آج ایک دوسری شریعت پر انہیں ڈال دیا گیا، اور وہ شریعت خود ان کی اپنی طبیعتوں کی ایجاد ہے، خود ان کا اپنا من گھڑت شریعت ہے ان کی، جسے ہم اپنی زبان میں اور نبی کی زبان میں بھی بدعت کہتے ہیں، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ سنت کے مقابلے میں بدعت کی پیروی ہونے لگی۔ نبی نے ڈرایا تھا، نبی نے فرمایا تھا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اے میری امت کے لوگوں، دین میں نئی باتوں کے ایجاد کرنے سے بچنا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، نبی نے فرمایا تھا، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔
نبی نے فرمایا تھا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو بھی ہمارے لائے ہوئے اس دین میں کوئی نئی بات گڑھے گا، نبی فرماتے ہیں کہ وہ مردود ہے، مردود ہے۔ نبی نے ڈرایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسرے سنت رسول اللہ ہے۔ مگر آج محبت و عشق کی آڑ لے کر شریعت و سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے ملکوں میں بھی اور یہاں بھی ربیع الاول کا مہینہ قریب آ رہا ہے، سفر کی 23 تاریخ ہے، ایک ہفتے کے بعد ربیع الاول شروع ہو جائے گا، اور آخری بدھ بھی ہمارے ملکوں میں بڑے ذوق و شوق سے منائے جا رہے ہیں۔ عورتیں چوڑیاں توڑتی ہیں، عورتیں ہری ہری گھاسوں پر بال بچوں کو لے کر میلے میں نکلتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کی بھی حقیقت ہے، وہ کسی موقع پر ہم بتلائیں گے، آج وقت نہیں ہے۔ بہرحال 12 تاریخ ربیع الاول کی وہ 12 تاریخ ہے، وہ جان لیوا تاریخ ہے جس میں حضرت محمد رسول اللہ شفیق کائنات سراپا اخلاق و محبت ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ آپ کی موت مسلم طریقے پر 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور پیدائش کا جہاں تک مسئلہ ہے محققین بتلاتے ہیں اور ماہرین افلاک بتلاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ انگریزی تاریخ جوڑنے سے اور عربی تاریخ کو ملانے سے 9 ربیع الاول آتی ہے، 9 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اس طرح یوم وفات کو عید میلاد النبی کا نام دے کر جو شیطانی حرکتیں ہمارے ملکوں میں ہو رہی ہیں، ہمارے کسی کے اوپر مخفی نہیں ہے۔ چمٹے بازاروں میں بجائے جا رہے ہیں، ڈھینگا مشتیاں چل رہی ہیں، اور جلوس کے نام پر جناب علی ہندو مسلم فسادات کروائے جا رہے ہیں، شیعہ سنی فسادات کروائے جا رہے ہیں، کوئی گانے گا رہا ہے، کوئی نعتوں کے نام پر قوالیاں ہو رہی ہیں، ٹیلی ویژنوں کے اوپر سجی سمری لپسٹک اور پاؤڈر اور بالکل بنا کے چھوکریوں کو بٹھا کر نعت نبی کے نام پر باقاعدے پورے ملک کے اندر جو ہے اسلام کا تمسخر اور مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کوئی جھوم رہا ہے، کوئی مست ہو رہا ہے، کوئی ہو ہا کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی محبت رسول میں ناچ رہا ہے، وجدار ہیں بازاروں میں ناچتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی شبیہ بنا کر کسی فاسق و فاجر دڑ منڈے کو اس کو کالا لگا کر اسے چمڑا پہنا کر اور ایک ٹھیلے کے اوپر گنبد خضرا کی شبیہ بنا کر کے اس کے گلے میں پٹا ڈال کر کے، یہ ملاڈ مالونی کالونی بامبے کا واقعہ میں بتلا رہا ہوں آپ کو، میں نے اس بندے ناچیز نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، اور اونٹ کے اوپر نقلی داڑھیاں لگا کر بچوں کو عربوں کا لباس پہنا کر ہاتھوں میں تسبیحاں دے کر اس طرح جلوس نکالا گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین علی المفترین، یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کا نام لے کر اللہ اور اس کے رسول کی توہین کر رہے ہیں، دین کا تمسخر اور مذاق اڑا رہے ہیں، اور مولوی گاڑیوں میں بیٹھا اسے گلی گلی کوچے کوچے بھنگڑے ڈال کر اور عطر چھڑک کر اس طرح۔ میرے عزیزو، میں نے یہاں تک دیکھا ہے، بھیونڈی کے اندر میں نے دیکھا خانہ کعبہ کی تصویر بنا کر سروں کے اوپر یا رسول اللہ کی ہری پٹیاں لگا کر، ہم نے اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، ایک بڑا ہی بدنام گانا کسی زمانے میں چلا تھا، چولی کے پیچھے کیا ہے، اس میوزک کے اوپر خانہ کعبہ کے سائے تلے ہم نے ان نوجوانوں کو ناچتے ہوئے اور ڈینس کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ اب بتلاؤ ہمارے ملک کا ہندو کس طرح مسلمان ہوگا، کس طرح مسلمان ہوگا؟ اشوک سنگھل نے بابری مسجد جب ٹوٹی تھی، بہت بڑا خبیث آدمی ہے جس نے بابری مسجد کے توڑنے میں ایک بہت اہم رول پلے کیا ہوا ہے، آج بھی یہ مردود زندہ ہے۔ اس نے کہا تھا کہ مسلمان ہم کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کیا چیز ہمارے سامنے پیش کی ہے کہ ہم نے اس کا انکار کیا ہے؟ ہم نے کون سا اسلام پیش کیا ہے اپنے دیش کے ہم وطنوں کے سامنے؟ کون سا ہم نے اسلام پیش کیا ہے؟ آج یہی وجہ ہے، جگہ جگہ اب آ رہے ہیں 12 ربیع الاول، نہ جانے کتنی دھیگا، نہ جانے کتنے فسادات، نہ جانے کتنی گردنیں کٹیں گی، نہ جانے کتنی بیوہ ہوں گی ہماری بہنیں، اور نہ جانے کتنے بچے یتیم ہوں گے۔ مولوی گاڑیوں میں بیٹھا ہوا جہاں فساد ہوا سر سے ڈرائیور کے ساتھ بھاگ جاتا ہے، نذرانے وصول کیے جا رہے ہیں، چندے وصول کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح سے میرے عزیزو، محبت رسول کا نا کی آڑ میں محرمات کو حلال، حلال کو حرام، حرام کو حرام، اور ٹھرے چلتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی کی خوشیاں ہیں، ٹھرے چل رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ میرے عزیزو، ہمارا دین مکمل ہے، ہمارا دین مکمل ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا، اب میں بات کو بالکل مختصر کرتے ہوئے، آپ سوچتے ہوں گے یہ آخرکار ایجاد کس نے کیا؟ یہ اصل میں 7ویں صدی کی ایجاد ہے، یہ 7ویں صدی کی یہ ایجاد ہے۔ 7ویں صدی کے اندر 7ویں صدی میں ایک شخص پیدا ہوا
جس کا نام عمر بن محمد الحسن جو ابن دہیہ کلبی اندلسی ہے، چنانچہ اس نے اس بدعت کی تائید میں ایک کتاب لکھی التنویر فی مولد البشیر والنذیر، اور بادشاہ نے اس کے صلے میں 1000 اشرفی بطور انعام اس کو عطا کیا، اور بادشاہوں میں اس بدعت کو سب سے پہلے رواج دینے والا وہ سامری بادشاہ ابو سعید کوکبوری بن ابو الحسن علی بگتگین ترکمانی ہے، جس کا لقب ملک المعظم مظفر الدین ہے، جسے 586 میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ایک علاقہ ارمل کا جو موصل کے قریب ہے گورنر مقرر کیا تھا، لیکن اس بدعتی خبیث نے اس بدعت کو ایجاد کیا اور اس طرح سے یہ امت کے اندر چل نکلا۔ اور یہ بادشاہ جشن کا بڑا اہتمام کرتا تھا، خود بنفس نفسی اس جشن میں شریک ہو کر بھانڈوں کو گویوں کو بلا کر ڈھینگا مشتی کرتا تھا اور خود بھی اس کے اندر جھومتا تھا۔ چنانچہ تاریخ ابن خلقان صفحہ نمبر 381 اور اس طرح سے اور بھی تاریخی کتابوں میں یہ پورے واقعات موجود ہیں، کہیں بھی اس کا وجود نہیں تھا، اور جو لوگ اس کو قرآن سے اور حدیث سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ قرآن اور سنت کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا، بتلاؤ یہ 12 ربیع الاول کی جو تاریخ ہے یہ نبی کے زمانے میں آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ بولو۔ 63 برس ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، میں نے اسی لیے یہ ساری تاریخ بتلائی ہے۔ 23 برس نبوت کی زندگی، 23 برس تو آئی ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیا آئی ہے 12 ربیع الاول کی تاریخ، لیکن کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میلاد منائی، اپنے میلاد منانے کا حکم دیا؟ ہرگز نہیں۔ حضرت ابوبکر کے دور میں آئی یہ تاریخ کی نہیں آئی 12 ربیع الاول؟ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں آئی کی نہیں آئی؟ حضرت عثمان غنی کے دور میں آئی تاریخ کی نہیں آئی؟ مجھے بتایا جائے، کوئی بھی مائی کلال دنیا کا بتلائے کہ ان خلفائے راشدین نے کبھی میلاد نبی منایا ہے؟ ارے چھوڑو ان کو، میں کہتا ہوں تم نبی سے نہیں دکھا سکتے، صحابہ سے نہیں دکھا سکتے، جن کو تم اپنا امام سمجھتے ہو، زیادہ تر یہی لوگ اس کے اندر ہے۔ معاف کیجئے گا معذرت کے ساتھ میرے حنفی دوستوں بھائیوں، آپ کی خطا نہیں ہے، حنفی ہونا کوئی جرم نہیں ہے، مصیبت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے بھی نہیں اور اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، مجھے جاؤ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ایک ضعیف قول دکھا دو، کوئی ایک ضعیف کمزور قول بتا دو کہ ان کی زندگیوں کے اندر ان کی 70 برس 80 برس 90 برس یا امام زندہ رہے، ان کی زندگی کے اندر کیا 12 ربیع الاول کی تاریخ نہیں آتی تھی؟ اگر آتی تھی تو انہوں نے کیوں نہیں منایا؟ اور ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، دین کا شریعت کا مسئلہ لینا ہوگا تو کہیں گے جی ہم مقلد ہیں، خلاص قرآن و حدیث ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ مولوی بھی یہی کہے گا ہم مقلد ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، مقلد ہے دین اور شریعت کے بارے میں، لیکن جب اس بدعت کی بات آتی ہے تو ان کے بڑے بڑے ڈاکٹر، ان کے بڑے بڑے پروفیسر، ان کے بڑے بڑے مفتی قرآن سے دلیل پکڑتے ہیں، حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں، یہاں کہاں ان کی تقلیدیت چلی جاتی ہے؟ کوئی امام شافعی کا قول لا رہا ہے، کوئی امام شافعی کے مذہب کے کسی پیر کا قول لا رہا ہے، کوئی فلانے بزرگ کا قول لا رہا ہے، کوئی مالکی کے قول کا بزرگ لا، کوئی فلانے، ہزار جگہوں سے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ ارے اگر مرد ہو اور ہمت ہے اور اگر صحیح دین پر ہو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کرو، بات اصولی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن قیامت آ جائے گی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے بدعتیوں کے اوپر اپنی کوئی ٹپڑی، اپنا کوئی تبصرہ فرماتے ہوئے ہرگز نظر نہیں آئیں گے۔ نہ امام شافعی، نہ امام حنبل، نہ امام مالک، کوئی امام نہیں، یہ سب بری تھے ان سے، ان کے زمانوں میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ میں نے بتایا 7ویں صدی ہجری کی یہ ایجاد ہے، اور اسی طرح اور یہ ایجاد کیوں کیا گیا، اور آج کل اس کو ہوا اس لیے دی جا رہی ہے کہ کرسچن کرسمس ڈے مناتے ہیں، ہندو رام نومی مناتے ہیں، مہاویر جنتی منائی جا رہی ہے، اور جناب علی اس طرح سے ہر قوم اپنے اپنے لیڈروں کی، اپنے اپنے بڑے لوگوں کا جنم دن منا رہی ہے۔ ہم بھی اپنے نبی کا جنم دن منائیں گے۔ اور ہم نے ایک پروفیسر کی، میں نے ابھی حوالہ دیا ہے اس مردود کا جس نے یہ بات کہی ہے کہ جو جشن عید میلاد النبی نہیں مناتا ہے وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، امام ابو حنیفہ کافر تھے؟ امام بخاری کافر تھے؟ ارے ظالم، تیری اس بکواس سے اور تیری ان ہرزہ سرائیوں سے صحابہ کرام کا دامن بھی مخدوش ہو رہا ہے۔ ابو بکر بھی کافر، نعوذ باللہ، عمر بھی کافر، سارے صحابہ کافر۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس مردود کا کیا خیال ہے؟ یہ جشن عید میلاد النبی کے نام پر یہ کہہ رہا ہے خود جشن کرو، ہلچل مچاؤ، جلوس کرو، اور نعرے لگا رہے ہیں ہمارے اور تمہارے جیسے عوام جاہل لوگ۔ کب تک تم جاہل بنے رہو گے؟ کب تک
کن مولویوں کے ہاتھوں میں کھلونے بنے رہو گے مسلمانوں. کہتا ہے دلیل دیتا ہے کہ سنو عید میلاد النبی کی دلیل میں دیتا ہوں. کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے دلیل قرآن کریم میں اللہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پیر کے دن روزہ؟ کہنے لگے پیر کے دن روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا پیر کے دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں اسی دن پیدا ہوا ہوں اور اسی دن میرے اوپر قرآن اترا. تو دیکھو نبی نے اپنا میلاد منایا، تو جب نبی نے میلاد منایا تو ہم بھی میلاد منائیں گے. ان سے کہو، ایسے ظالموں سے پوچھو کہ پیر کا دن 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے کیا؟ پیر کا نام دوسرا 12 ربیع الاول بھی ہے؟ بولو، پیر کو کبھی کسی نے 12 ربیع الاول کہا ہے؟ پیر کو کسی نے 12 ربیع الاول کہا ہے؟ ارے میلاد منانے کی بات آئی ہے تو سنو، نبی نے کہا میں اس دن پیدا ہوا ہوں. کس دن؟ پیر کی. کیا نبی کو 12 ربیع الاول کا پتہ نہیں تھا؟ نبی کو اپنی پیدائش کی تاریخ کا علم نہیں تھا؟ پھر اس کو کیسے ہو گیا؟ جب نبی نے کہیں بھی یہ نہیں بتلایا کہ میں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا ہوں، فرمایا میں پیر کو پیدا ہوا ہوں، پیر کو میں روزہ رکھتا ہوں. تو پیر کو تم روزہ رکھو، اور پیر مہینے میں 4-5 دفعہ آتے ہیں. اس دن کوئی یہ ظالم مولوی بتایا کہ پیر کو روزہ رکھتا ہو سنت میں؟ ہاں، 12 ربیع الاول کی 12ویں خوب ٹھنتی ہے، اس کی ڈیگیں مرغ مسلم اور ٹھرے چلتے ہیں. اس دن کون روزہ رکھتا ہے؟ اور جو جشن، جو جلوس، کیا نبی کو سمجھ نہ آئی تھی؟ صحابہ کو سمجھ نہ آئی تھی کہ اس طرح جشن عید میلاد النبی منائیں، اس طرح جھنڈیاں لہرائیں، اس طرح جلوس نکالیں؟ نبی کی سمجھ میں آئی؟ ان کی سمجھ میں آئی؟ ارے اللہ کے نبی آئے کیوں تھے؟ ابھی میں نے پوری داستان بتلائی ہے کہ اس نبی کو دیکھو اور ان کے نقش قدم پہ. نبی نے کہا پیر کو روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ میرے اوپر وحی اتری ہے، میں اس دن پیدا ہوا ہوں، تو تم بھی اسی دن روزہ. بات ختم. ہم نہ آگے بڑھیں گے نہ پیچھے. بس اتنا کرو جتنا محمد الرسول اللہ، نہ اس سے کم کرو نہ اس سے. تم اس کے اوپر قیاس، تو مقلد ہے بھائی، تو کیوں قیاس کرنے لگا؟ تو اپنے امام کا قول لا کے دے. نبی کی قرآن سے تمہیں کس نے اجازت دی کہ تو قرآن سے دلائل لے، احادیث سے دلائل لے؟ تیرے اوپر قرآن و سنت بند ہیں. تیرا اگر تو اپنے آپ کو مقلد کہتا ہے تو لا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی فرمان، اگر مرد ہے تو، ورنہ جا بدعت کے اڈوں میں. مولویوں سے بتاؤ، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کہتے ہیں ابو لہب. خیر، ابو لہب نے پیر کے دن اشارہ کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب سے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ بہت برا حال ہے، میں تو بہت مر رہا ہوں، لیکن پیر کے دن ایک دن مجھے جو ہے پیر کے دن مجھے تھوڑی سی میرے انگلی میں وہ ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ تھوڑی سی شفا ہو جاتی ہے، اور اس انگلی سے پانی نکلتا ہے، میں چوستا ہوں، کیونکہ میں نے اسی انگلی سے اس سویبیہ لونڈی کو اشارہ کیا تھا کہ جا تو آزاد ہے. کیونکہ جب میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا تھا اس نے مجھے آ کر کے خوشخبری سنائی تھی، تو میں نے اشارہ کیا تھا کہ جا جا جا، میں نے تجھے آزاد کیا. تو اس خوشی میں میں نے چونکہ خوشی منائی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم فرماتا ہے. اوہو، میں نے کہا اشارہ وہ بھی نبی کی بھی طرف نہیں، لونڈی کی طرف. اور اس کا یہ حال ہو، اس کا ابو لہب کا، اور اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ یہ بچہ آگے چل کر کے ہمارا دشمن بنے گا تو وہ خوش نہیں ہوتا بلکہ اس لونڈی کو قتل کر دیتا. ارے جو زندگی بھر وہ اور اس کی بیوی خود نبی کے دشمن بنے رہے ہوں، زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ستایا ہو، اس کی بیوی دروازوں کے اوپر کانٹے ڈال کے ڈالتی ہو، نبی دعوت دے رہے ہیں پیچھے سے کنکریاں مار رہا ہو، زندگی اس کی گزری ہو، اور جس نے نبی کو سارے مکے میں سب سے پہلے گالی دی ہو، تبًا لک یا محمد علی ھذا جمعتنا، جس نے یہ کہا ہو محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے؟ سب سے پہلا گالیوں کا پتھر اسی ابو لہب نے دیا تھا، اور اللہ نے قرآن اتارا تھا تبت یدا ابی لہب. ارے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. وہ انگلی جس سے چچا نے اشارہ کیا تھا وہ تو ٹوٹ گئی. ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ بولو، ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟
ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ یہ آج بھی کہہ رہا اس سے پانی رس رہا ہے، ہر پیر کو وہ چوس رہا ہے۔ استغفر اللہ، عقل نہیں، یہ انکار ہے سورہ لہب اس کا، تبت یدا ابی لہب کا انکار ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں جی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا بخاری میں۔ ٹھیک ہے، ابن عباس نے بیان کیا ہے تو جس نے بیان کیا ہے اس کا کردار کیا ہے؟ کہتے ہیں جب اتنا بڑا کافر اشارہ کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، تو ہم تو گنہگار ہیں، اگر جشن منائیں گے، ہم نبی کی ولادت پر خوشی منائیں گے تو ہمیں اللہ کیوں نہیں معاف کرے؟ ہم نے کہا وہ جو خوشی منایا ہوا تھا وہ اس لیے نہیں منایا تھا کہ یہ خاتم النبیین اور یہ توحید کا علمبردار بن کے پیدا ہوا ہے۔ اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ ہمارے دین کے خلاف بولے گا تو وہ گلا دبا دیتا بچپن ہی کے اندر۔ ارے اس کو اس لیے خوشی ہوئی تھی کہ اس کا بھتیجا پیدا ہوا ہے کہ نہیں؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، ابو طالب نے اشارہ ہی نہیں کیا تھا، ایک مومن محب صادق بن کر گودوں میں کھلایا تھا، پہلوؤں میں ہٹایا تھا، سب کچھ کیا تھا ابو طالب نے، پرورش کی تھی ابو طالب نے۔ ابو لہب نے لونڈی کو اشارہ کیا تھا، اس کو یہ انعام دیا گیا ہے، ذرا عقل لگاؤ۔ ابو لہب نے گودوں میں کھلایا ہے، سروں پہ بٹھایا ہے، کندھوں پہ بٹھایا ہے، پہلوؤں میں بٹھایا ہے، سب کچھ کیا ہے۔ ابو طالب کے بارے میں جب نبی کریم سے پوچھا گیا کہ ان کا کیا حال ہے، نبی فرماتے ہیں کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ان کو یہ دیا جا رہا ہے کہ آگ کے جوتے انہیں ان کے پیروں میں پہنائے جاتے ہیں اور شعلے ان کی کھوپڑیوں سے نکلنا۔ جس نے اشارہ کیا لونڈی کو، اس کو تو مقام مل رہا ہے، کیا پانی چوستا ہے ہر پیر کو۔ جس نے گودوں کھلایا، منو کھلایا، جس نے کہا بھتیجے تجھ تک پہنچنے کے لیے بڈھے ابو طالب کی لاش سے لوگوں کو گزرنا پڑے گا۔ ہاں، ارے یہ میلاد منانے والے بھی ابو طالب سے زیادہ محبت نہیں کرتے، واللہ بتلا رہا ہوں۔ ابو طالب نے جو محبت کی تھی، لیکن ان کی محبت انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکی؟ تو ابو لہب اتنا بڑا دشمن رسول، اس کی انگلی اور یہ خواب ہے۔ خواب کو قرآن کے اوپر کبھی فوقیت؟ خواب ہوتے ہیں، شیطان نے بھی آ کر کے کہہ دیا ہوگا۔ کیا اس کا ویلو، اس کا کیا وقار؟ المہم میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، شبہات بہت زیادہ ہیں، میں قصہ مختصر بعد میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ اور جشن جلوس کی جو تاریخ میں نے بتلائی ہے، یہ تمام سب چیزیں ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ ہے حقیقت میلاد نبی، یہ ہے حقیقت میلاد نبی۔ مولوی ولادت سے پہلے کی باتیں تو کرتا ہے، 23 برس کی بات کبھی نہیں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اگر ولادت کے بعد کی بات کرے گا تو مولوی کے پیٹ کے اوپر زد پڑے گی، دنیا پوچھے گی کہ مولوی اس مسئلے میں تو نبی کا یہ کردار ہے، پر تیرا کردار کیا ہے؟ اس لیے ولادت سے پہلے کی گفتگو کرے گا، زلف و کاکل کی بات کرے گا، رخسار لب و آنکھوں کی بات کرے گا، نبی کے حسن کی بات کرے گا، جمال کی بات کرے گا، نبی کے اخلاق و کیریکٹر، نبی کی سیرت کبھی بھی بیان کرے گا تو پکڑا جائے گا، اس لیے وہ نہیں بیان کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ہے حقیقت میلاد النبی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے، اور میں وہ نسخہ آخر میں بتا دوں، بات ختم کروں، کہ جو بھی کوئی بات اس طرح کی کرے قرآن سے یا کس سے، اس سے کہو بھائی یہ قرآن ہمارے نبی پہ اترا تھا؟ کہہ لیں گے ہاں۔ نبی نے سمجھایا صحابہ کو؟ ہاں۔ تو بتاؤ صحابہ نے نبی نے کیا؟ آج ہی تم 1400 برس کے بعد سمجھنے والے ہو گئے، اور تم تو کہتے ہو قرآن حدیث ہم سمجھ نہیں پاتے مسئلے مسائل میں، تو پھر اس میں کہاں سے تمہاری سمجھ میں آنے لگا؟ اس میں تمہارا کون امام ہے؟ یہاں ان کا امام شیطان لعین ہے، ابلیس لعین ان کا امام ہے، ان کی سمجھ میں یہاں کھڑکیاں کھول دیتا ہے، اور وہاں امام ابو حنیفہ کی آڑ لے کر وہاں بھی شیطانوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان مسائل میں بھی بری ہیں، عقیدے کے مسائل میں بھی بری ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام اہل السنہ والجماعت تھے، ہمارے امام تھے، غیر مقلد تھے، امام اہل السنہ والجماعت تھے، اہل حدیث تھے، وہ اس میں بھی بری ہیں۔ امام صاحب کی طرف اور امت محمدیہ کے لوگوں یہ بات نوٹ کی جائے، اور تم بھی اپنے دماغوں میں نوٹ کر لو، اور جہاں بھی دنیا میں جتنے بھی ہمارے دیش میں ملے مولوی ہیں ان سے بھی پوچھو کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے دنیا میں کون سی کتاب لکھ کر کے چھوڑی،
امام صاحب رحمتullah علیہ کی طرف جو تم یہ مذہب اور یہ تمام سب منسوب کرتے ہو، ہمیں امام صاحب کا ایک قول بتلا دو، زیادہ نہیں، ایک، اور میں چھوٹ دیتا ہوں آج، ایک قول نہیں، وہ ایک قول ہو اور وہ بھی ضعیف قول ہو، صحیح نہیں، حسن نہیں، مقبول نہیں۔ کون سا قول؟ ضعیف قول، کہ امام ابو حنیفہ رحمتullah علیہ نے یہ کہا ہو کہ اے لوگو، میں نے مذہب بنایا ہے اور اس میرے مذہب کے نام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو حنفی کہو یا اپنا مذہب حنفی بناؤ۔ امام صاحب نے کہا ایک ضعیف قول، ایک ضعیف کمزور قول بتلاؤ امام صاحب، ہاشا وکلا، ہاشا وکلا، وہ امام، اللہ اکبر۔ لیکن ہم سے پوچھو ہمارے امام نے کیا کہا ہے؟ ہمارے امام نے کہا ہے اگر مجھے لو کان موسیٰ حیا، لو کان موسیٰ حیا وترکتمونی واتبعتم، مولوی ہیں ان سے بھی پوچھو، ان سے بھی پوچھو کہ امام ابو حنیفہ رحمتullah علیہ نے دنیا میں کون سی کتاب لکھ کر کے چھوڑی؟ امام صاحب رحمتullah علیہ کی طرف جو تم یہ مذہب اور یہ تمام سب منسوب کرتے ہو، ہمیں امام صاحب کا ایک قول بتلا دو، زیادہ نہیں، ایک، اور میں چھوٹ دیتا ہوں آج، ایک قول نہیں، وہ ایک قول ہو اور وہ بھی ضعیف قول ہو، صحیح نہیں، حسن نہیں، مقبول نہیں۔ کون سا قول؟ ضعیف قول، کہ امام ابو حنیفہ رحمتullah علیہ نے یہ کہا ہو کہ اے لوگو، میں نے مذہب بنایا ہے اور اس میرے مذہب کے نام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو حنفی کہو یا اپنا مذہب حنفی بناؤ۔ امام صاحب نے کہا ایک ضعیف قول، ایک ضعیف کمزور قول بتلاؤ امام صاحب، ہاشا وکلا، ہاشا وکلا، وہ امام، اللہ اکبر۔ لیکن ہم سے پوچھو ہمارے امام نے کیا کہا ہے؟ ہمارے امام نے کہا ہے اگر مجھے لو کان موسیٰ حیا، لو کان موسیٰ حیا وترکتمونی واتبعتموہ لضللتم عن سواء السبیل۔ ارے ہماری شان وہ ہے، ہمارے امام، ہمارے امام اعظم حضرت محمد الرسول اللہ سید العرب والعجم یہ فرماتا ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، اگر موسیٰ زندہ ہو کر کے آ جائیں اور مجھے چھوڑ کر موسیٰ کلیم اللہ جو آسمانی کتاب لے کر کے آئے ہیں، جنتی ہیں، معصوم ہیں، اللہ کے کلیم ہیں، اگر ان کو فالو کرو گے، ان کی اتباع کرو گے، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ یہ ہمارا امام کہتا ہے۔ ہمارے امام نے اپنی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ کس کی اتباع؟ ایک نہیں، سینکڑوں، اور اس امام کی اتباع کرنے کا حکم عرش والے نے دیا ہے کہ نہیں ہے؟ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ہم سب کو اتباع مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنے کے بعد میں ہمیں محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروا دیں آپ کروائیں، آپ کروا دیں ان کا صاحب، اچھا ان کو وہ آئیں گے۔ ہاں ہمارے درمیان ہمارے ایک بڑے ہی عزیز ہندوستان سے تعلق رکھنے والے ایک بھائی نے اسلام قبول کیا ہے ابھی، اور وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ آئیے ہم اسے مبارکبادی پیش کریں اور اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے اس بھائی کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے الحمدللہ آج ہی اسلام قبول کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ایمان میں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اللہ صحیح طور پر ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیر، مبارک، اللہ حافظ، خیر کا آپ لوگ بعد میں مبارکبادیاں دیں۔ ہاں ہاں، اور آج بھی ایک اور صاحب نے ایمان قبول کیا ہے جو اس وقت مدرے میں ہیں بسر جالیات کے اندر۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائیوں کو ہدایت سے جو ہے صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے سوالات بھی الحمدللہ بڑے مختصر ہیں۔ میں جلدی سے 2-3-4 سوالات ہیں جواب دے کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ ادھر بھی کھانے کا
اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اے نبی ہم نے تمہارے آگے والے اور پچھلے والے گناہ معاف کر دیے جبکہ نبی اکرم گناہوں سے پاک ہیں. جواب فرمایا بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں لیکن لغزشیں جو ہوتی ہیں وہ لغزشیں جو ہوتی ہیں کبھی کبھی بھول چوک جو ہوتی ہے وہ نبیوں سے بھی ہو جاتی ہے. جیسے حضرت آدم سے لغزش ہوئی کہ انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں دانہ کھا لیا. اللہ کے نبی نے 4 کے بجائے 3 رکعت پڑھ لی ہے 3 کے بجائے 4 رکعت پڑھی جسے سجدے سہو ہوا. تو ایسی لغزشیں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بعد میں متنبع فرماتا ہے. ایک آدمی کی شادی کی ویڈیو بنی اب وہ وفات پا گیا ہے اس کی تصویر دیکھنا گناہ ہے کہ نہیں؟ ایسی تصویریں بنانا حرام ہے جو فضول ہے. میرا نکاح آج کے 11 سال پہلے ہوا تھا اور میری بیوی کے وارث بھی راضی نہیں تھے. نکاح ایسی حالت میں ہوا کہ میں نے نماز پڑھتا تھا نہ ہی اور احکام دین بجا لاتا تھا اور نکاح کے وقت بھی میں نشے کی حالت میں تھا. کیا میرا نکاح صحیح ہے؟ حالانکہ اس بیوی سے میرے بچے بھی ہیں. اسی حالت میں مجھے کیا کرنا؟ آپ کا نکاح الحمدللہ درست ہے. آپ جب نشے سے ٹوٹے ہیں یعنی آپ کا نشہ جب ہرن ہوا ہے تو آپ نے اسے بیوی تسلیم کیا ہے نا, خلاص ہو گئی بات. خلاص باقی واحد خلاص. ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ جو ویڈیو کیسٹ بنائی جا رہی ہے یہ کہاں تک درست ہے؟ میرے بھائیوں اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں اور آئندہ اس سے سوالات نہ کرنا چاہیے جب حقیقت معلوم ہو جائے کہ دین کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے آج کل جو زمانہ چل رہا ہے انٹرنیٹ کا اور پورے جو ہے دنیا میں, تو ایسی دین کو پھیلانے کے لیے ان وسائل کا استعمال کرنا جائز ہے لیکن حرام کاریوں کو پھیلانے کے لیے بہرحال وہ حرام ہے. تو دینی بیس پر شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ان مشائخ کا بھی جالیات کی طرف سے یہی فتویٰ بھی ہے کہ دین کی نشر و اشاعت کے لیے علمی ٹیکنیکل شعبے ہیں جیسے ڈاکٹری کا شعبہ اور بہت ساری تعلیمات ہیں, تو تعلیمات کو فروغ کرنے کے لیے بہرحال جائز اور حلال ہیں. ہمارے ابو عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا سا جلدی کریں. بہرحال 2-3 سوالات ہیں. ایک بھائی نے سوال کیا میرے باپ نے میرا نام پپو رکھا ہے, مجھے یہ نام عجیب سا لگتا ہے, کیا نام درست ہے؟ میں سمجھتا ہوں پپو پیار سے کہتے ہوں گے آپ کو, آپ کا تو اصلی نام کچھ اور ہوگا. اب لوگ پیار سے کہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے بہرحال, لیکن اصلی نام بہتر ہوتا ہے, اسی سے پکارنا چاہیے. ہندوستان میں ایک مسلم قبرستان ہے, وہاں پر قبریں برابر کر کے بستی بنائی گئی ہے, وہاں پر میرے گھر میں کیا یہاں پر رہنا جائز ہے یا نہیں بتائیے؟ نہ, ایسی جگہ پر جہاں قبرستان برابر کر کے وہاں آبادی بسائی جائے نہیں رہنا چاہیے, حرام ہے کیونکہ وہ قبروں کی توہین ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے اوپر گھر بنانے بیٹھنے سے منع فرمایا. بہت سارے لوگ 5 ٹائم نماز بھی ادا کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی VCR فلم بھی نہیں چھوڑتے. کیا ان کی نمازیں فائدہ مند ہوگی؟ نماز تو بہرحال فائدہ ہوتی تو یہ حرکتیں کرتے وہ ہے نا. نماز تو خیر ہو جاتی ہے, فائدہ ہوتی ہے نہیں ہوتی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی برائیوں سے روکتی ہے. اب اگر کسی بندے کو بے حیائی برائیوں سے روکتی ہے الحمدللہ وہ سمجھ لے کہ اس کی نماز اس کو فائدہ پہنچاتی ہے, اور جسے نہیں روکتی ہے وہ سمجھو وہ نماز بے اثر ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.